السلام علیکم، امان اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اینڈ وعلیکم السلام. آج کے اسپیشل گیسٹ بلال انور چٹھا صاحب، کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک بہترین ٹھاک ہے سر، شکریہ. بلال صاحب، کیوں نہ آپ اپنا تعارف خود کروا دیں ایک دفعہ؟ سر میرا نام بلال انور چٹھا ہے اور میں پچھلے 10-11 سال سے لاہور کی پروگریسو اسپیسز کے اندر کام کر رہا ہوں، اور اس ٹائم کے اندر میں نے مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ کام بھی کیا ہے، مختلف آرگنائزیشنس کو ڈیولپ بھی کیا ہے، اس کا فاؤنڈنگ ممبر بھی رہا ہوں، اور میرے پاس ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ یا آپ بول لیں انسائٹ ہے جو لاہور کی ایٹ لیسٹ پروگریسو اسپیس کی اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے. سو پروگریسو اسپیس جب ہم کہتے ہیں تو ویئر موسٹلی ڈسکسنگ جو لیفٹسٹ پالیٹکس ہوتی ہے. اب لیفٹسٹ پالیٹکس کا جب میں نام لیتا ہوں تو کچھ آئی تھنک پورشن ہے آڈینس کا جس کو لگے گا کہ ہم اسپیسیفکلی لبرل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، پر ایسا نہیں ہے. لیفٹسٹ پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ اپنے کور پہ ہوتی ہے ورکر امپاورمنٹ کے بارے میں. ڈیفینیٹلی اس میں کمیونسٹ مارکسسٹ آئیڈیاز بھی آ جاتے ہیں، پر ایٹ اٹس کور جو لیفٹسٹ پالیسیز ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ورکرز کو رائٹس دیں، ان کی جو آپ کا سب سے کمزور طبقہ ہے اس کو ایک آواز دیں گورنمنٹ کے اندر، اور اوور آل وہ اس طرح کے ریفارمز کے حق میں ہوتی ہیں کہ جو ٹاپ 1% ہے آپ کے ملک کی وہ سارے پیسے لے کے بیٹھ نہ جائے، وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو اور سب کی زندگی کا معیار جو ہے وہ اس سے بہتر ہو. کچھ مشہور اگر ہم لیفٹسٹ گروپس کی بات کریں جو کرنٹلی ایکٹیو ہیں تو کوئی بہت زیادہ ٹو مائنڈ نہیں آتی. موسٹلی لوگ پیپلز پارٹی کو ایسوسیٹ کرتے ہیں لیفٹسٹ پالیٹکس کے ساتھ، مگر اس کے علاوہ یہ حقوق خلق موومنٹ ہے جو ابھی کرنٹلی ایکٹیو ہے. عوامی ورکرز پارٹی ہسٹوریکلی کافی ایکٹیو رہی ہے. بلال بھائی، آپ سے ہم نے تھوڑی آف کیمرہ بھی بات کی ہے اور آپ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں. آپ کرنٹلی یوتھ سیکرٹری ہیں ایک لیفٹسٹ پارٹی کے جس کا نام ہے برابری پارٹی. جس برابری پارٹی ہے، برابری پارٹی، جس کے پیچھے جواد احمد صاحب جو ہیں ان کا کافی بڑا ہاتھ ہے. اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن آپ سے بات کر کے جو چیز واضح ہوئی ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ تھوڑے ڈسلوژن لگتے ہیں آپ جو پاکستان میں اور خاص طور پہ لاہور میں جو لیفٹسٹ پالیٹکس ابھی ہو رہے ہیں. کیا یہ درست ہوگا کہنا؟ سر آپ کی بات کے اندر ایک ایلیمنٹ سچائی کا ہے. اگر آپ ڈسلوژنمنٹ بولیں تو ڈسلوژنمنٹ لیفٹسٹ آئیڈیل سے نہیں ہے نہ لیفٹسٹ پرنسپل سے. میرا اگر آپ ہسٹری دیکھیں ڈیولپمنٹ کی تو میں جب شروع ہوا تھا لیفٹسٹ مطلب پروگریسو اسپیسز کے اندر تب میں اپنے آپ کو ایک سائنٹیفک سوشلسٹ کہتا تھا، کیونکہ جو میرے دماغ کے اندر ویژن تھا، جو میری تعلیم تھی، اسپیشلی جو میرے انٹرسٹ تھے بچپن کے، میں دو انٹرسٹ تھے، ایک ہسٹری تھا اور ایک سائنس فکشن بول لیں یا سائنس بول لیں، جنرلی اسپیس کا خواب تھا میرا. تو بچپن سے مجھے سمجھ آ گئی تھی ہسٹری کی اور سائنس کی تعلیم سے کہ اگر آپ نے کوئی ماڈل لے کر آنا ہے جس کے اندر ہیومینٹی پروگریس کرے اور تیزی سے کرے تو کوئی سوشلسٹ ماڈل ہوگا، اسپیشلی 21 سینچری کے اندر جہاں کیپٹلزم کی کانٹرڈکشنز اتنی کریزی ہو گئی ہیں کہ جو کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں وہ خود اس سے گریپل نہیں کر پا رہی اور مارکیٹ انٹرونشنز بار بار کرتی ہیں ٹو میٹیگیٹ جو کچھ کانٹرڈکشنز ہیں ان کو ٹائم پیریڈ کے لیے. سوشلسٹ ماڈل پہ تھوڑا سا بس آپ الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی آڈینس کے بینیفٹ. سوشلسٹ ماڈل سر بیسکلی یہ آرگیو کرتا ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں، جو ویلیو ایڈ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، جو مال بناتے ہیں، جو ایکچولی اکانومی کے انجن کو آپریٹ کرتے ہیں، ان کو جو ان کا شیئر ہے وہ اتنا دیا جائے کہ ان کی لیونگ کنڈیشنز ٹائم کے ساتھ امپروو کریں. اسپیشلی جب ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہو رہی ہیں اور پروڈکٹیوٹی انکریز کرتی ہے کسی سوسائٹی کے اندر، تو اس کا انورسلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے کنڈیشنز، جو لوگوں کی لیونگ کنڈیشنز، اسپیشلی ان کلاسز کی جو سب سے نیچے ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، جو بالکل باٹم پر ہیں، جو ڈس انفرینچائز ہم بولتے ہیں یوزلی، ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہونی چاہیے ایک سوشلزم فلاسفی کے نیچے، جیسے جیسے سوسائٹی کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. ایک انکنسٹرینڈ ویو ہے دنیا کا کہ ٹھیک ہے جناب یہ ریسورسز ہیں، اب اگر ان کی چاہے وہ ان کی ایکسٹریکشن میں، ان کی ریفائنمنٹ میں یا ان کی کوئی بھی استعمال میں اگر امپرومنٹ آ رہی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے لوئسٹ رنگز آف سوسائٹی کے اندر. اور آپ یہ ٹو چانس یا ٹو دی گڈ نیچر آف دی ایلیٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتے. آپ کہتے ہیں بائی لا، سوشلسٹ ایک سوسائٹی کہتی ہے بائی لا یہ
بیسکلی امپلیمنٹ ہونا بالکل صحیح چاہیے بات ہے سر. ٹاپ ٹو باٹم. بیکاز ایٹ دا گڈ ول آف سوسائٹی لوگ کہیں گے کہ زکوٰۃ دے دیں, صدقہ دے دیں, مدد کر دیں آپ لوگوں کی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں سر اسٹرکچرلی آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہاں, دس ایکسچینج از اے اسٹرکچرل ڈیسیژن اینڈ اٹ از ناٹ اے چیریٹیبل ایفرٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیئر منیمم ہے. سر جو چیریٹی ہوتی ہے نا, اکثر ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ سوشلزم کی نا ڈائریکٹ اینتھیسم. صحیح بات کی آپ نے بالکل, کہ یہ اٹ کانٹ آپریٹ انڈر جو ہم ماڈل جس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم چیریٹیز میں بلیو نہیں کرتے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی کنسرنز ہیں, جو لوگوں کے ایشوز ہیں, اسٹرکچرل ہیں. اگر کسی کی روٹی نہیں چل رہی ہے, اگر کسی کا گھر نہیں چل رہا, جس اماؤنٹ میں وہ اس کو خرچہ پانی آ رہا ہے, تو ایک سوسائٹل اسٹرکچرل مسئلہ ہے. اگر بندہ کام کر رہا ہے, اس کے باوجود اس کو گزارا نہیں ہو رہا, اس کو بیئر منیمم جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک ڈگنیفائڈ ہیومن لائف کی وہ نہیں مل رہی, تو اسٹرکچرل ایشو آتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ پور لک, اٹس ناٹ پور لک. اور پور لک اسپیشلی جو آج کل 21st سینچری کے اندر بیٹھ کے ہم یہ آرگیومنٹ تو کر ہی نہیں سکتے جب دنیا کی پروڈکٹیو کیپیسٹی انہرڈ آف ہے. مارکس کے زمانے میں بھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ اس قسم کی پروڈکٹیوٹی انسانیت 100 سال کے اندر پہنچ جائے گی جس میں ہم آج کر رہے ہیں. آئی ووڈ لائک کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جب لیٹ سے گراس روٹس پہ کام شروع کیا, مثال کے طور پہ لیٹ سے آپ 19-20 سال کے ہیں, یونیورسٹی سے آپ گریجویٹ کر رہے ہیں یا ان دا پروسیس ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یار پاکستان میں یہ XYZ مسائل ہیں, آپ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. آپ میں ایک ڈفرینس یہ ہے کمپیئر ٹو ایک عام شہری کہ آپ نے ایک ڈیسیجن لیا کہ میں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, اور پھر آپ نے آن گراؤنڈ یعنی کہ کام شروع کیا. تو کس طرح یعنی کہ یہ کام آپ نے کس طرح اسٹارٹ کیا؟ ایک لڑکا یہ ڈیسیجن لے لیتا ہے کہ اب میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, تو ویئر ڈز ہی اسٹارٹ؟ کافی انٹرسٹنگ کویشچن ہے. جب میں سمجھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لائک مائی پرائمری انٹرسٹ واز ہسٹری اور سائنس, تو ایک طرح سے لیفٹ کے ساتھ انٹروڈکشن تو تھی لیکن اوپینین اچھا نہیں تھا, اسپیشلی کیونکہ جو پورٹریل تھا لیفٹ کا, ایک سمجھیں جو امیریکن ویسٹرنائزڈ لٹریچر کے اندر ہوتا ہے, وہ کوئی زیادہ فلیٹرنگ نہیں تھا. اور پلس میرے اپنے پرسنل پرابلمز بھی تھیں جو ماڈلز جو امپلیمنٹ ہوئے تھے ان کے ساتھ. تو پہلی دفعہ جو انٹریکشن تھا وہ تو کتابی تھا, لیکن ڈبیٹس کے اندر آ کے جب انگیج کرنا شروع کیا ہے, سمجھیں ڈبیٹ کے اندر آپ انگیج کرتے ہیں کاؤنٹر نیریٹو کے ساتھ بھی, تب مجھے لگا کہ اس کو ایکسپلور کرنے کی مزید ضرورت ہے, اسپیشلی بائی ریڈنگ ان کا جو سورس مٹیریل ہے وہ کیا ہے. تب پھر داس کیپٹل پڑھنے کی کوشش کی, مشکل لگا تھوڑا. تو یہاں مین مارکیٹ کے اندر ایک انیشیٹو تھا کیفے بول. اوکے. وہ ایک پروفیسر چلاتے تھے, لیفٹ لیننگ تھے وہ, اور وہاں جا کے بیٹھ کے تھوڑا سنا لوگوں کو, اور وہاں جو لوگ تھے ان کے ساتھ پھر انگیج کرنا شروع کیا پروگریسو ایکٹیویٹیز کے اندر. تو وہ تھوڑا ایک پروجیکٹ کے اندر انوالو تھے جہاں وہ لیفٹ کی 3-4 چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو یونائٹ کرنا چاہ رہے تھے عوامی ورکرز پارٹی کے اندر. تو اس پروسیس کو میں نے شروع سے دیکھا. پروگریسو ایکٹیویٹیز جب آپ کہتے ہیں آپ کی کیا مراد ہے؟ پروگریسو ایکٹیویٹیز کا مطلب یہی کہ پروگریسو سرکلز کے اندر بیٹھ کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے نمبر 1 آپ ریڈنگس مطلب سرکل سٹارٹ کرتے ہیں جہاں آپ مختلف قسم کی جو تھیوریز ہوتی ہیں ان کا ریویو کرتے ہیں, ان کا کرٹیک کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ڈفرینٹ ہے ویسٹرن سوسائٹی سے, لیکن سرکمسٹینسز بھی ڈفرینٹ ہیں, یہاں اپلائی کس طرح ہو سکتی ہیں. پہلے اسٹیپ تو یہ تھا کہ بھائی ریڈنگ کرنا, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا کہ بیسک اسٹیپ ہے کیا. دوسری چیز یہ تھی کہ بھائی لوگوں کو انگیج کرنا جو ایکچولی گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, اور ان کا سننا کہ بھائی وہ ان کا کام کیا ہے گراؤنڈ کے اوپر, اور وہ ان کے جو کنسرنس کا فیس ہوئے ہیں ان کو جو اس کام کے اندر انوالوڈ ہیں. جیسے 2-3 دوست تھے جو کراچی سے تھے, کچھ لوگ حیدرآباد سے تھے پارٹی کے اندر, تو ان کو میں نے کافی ڈیٹیل میں انگیج کیا, اسپیشلی جو پیریفری سے لوگ تھے اس سے زیادہ انگیج میں نے کیا تھا اس زمانے کے اندر, کیونکہ میری کوئی زیادہ وہی بات نا برگر بچوں کا ایک ببل ہوتا ہے, اپ برنگنگ ببل میں تھی. تو آئی ہیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ٹو ٹاک ٹو پیپل جن کے گراؤنڈ پہ ایکچوئل مسئلے تھے, سمجھنے کے لیے کہ جو میری ایک انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ ہے ان ایشوز کے بارے میں, اس کا ڈفرینس کیا گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو آپ یعنی لٹرلی آن گراؤنڈ جا کے لوگوں سے آپ نے بات چیت شروع کر دی کہ یار بتاؤ کیا مسئلہ ہے. سر آن گراؤنڈ تو انیشلی نہیں شروع کی, جو لیفٹ اسپیس سے ایسوسیٹیڈ لوگ تھے, جو لیڈرس تھے, جو سوشل اسکولز وغیرہ میں آتے تھے, جو ہمارے ساتھ انوالوڈ تھے, ان سے میں نے انگیجمنٹ شروع کی سمجھنے کے لیے کہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں گراؤنڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا مسائل دیکھے ہیں معاشرے کے اندر, وہ ان کے تھرو آپ نے سیکھنے کو شروع کیا؟ بالکل سر.
رائٹ. اور اس کے بعد یعنی کہ آپ نے کوئی پارٹی جوائن کی یا کس طریقے سے آپ؟ انیشلی سر میں نے عوامی ورکس پارٹی نہیں جوائن کی کیونکہ میرا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ آبزرو کرنا فار اے وائل ٹو سی کہ لائک ان کی ایکٹیویٹیز اسینشلی کس طرف لیڈ کرتی ہیں بفور آئی پچ ان اور آئی جمپڈ ان. تو آل دو آئی ڈنٹ جوائن دیم, تب ایک انیشیٹو شروع ہوا تھا DSA نام کا, ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس الائنس لمس کے اندر. تو وہاں کچھ بچے تھے جو میرے جاننے والے تھے, دوست تھے ڈبیٹس کے زمانے سے. وہ ہیری پوٹر میں کیا نام تھا, ڈمبلڈور آرمی, تھوڑی سی وہ وائب نہیں آ رہی DA والی, ڈمبلڈور آرمی نہیں تھوڑی سی, لیکن ان کا نام انہوں نے کاپی کیا تھا امریکن ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس الائنس موومنٹ. مجھے پتا ڈیموکریٹ DSA کا امریکہ میں. ٹھیک ہے. تو وہ اس پروجیکٹ سے انوالو ہوا شروع میں. میرے اختلافات تھے ان کے ساتھ بھی ڈے ون سے, اور مین اختلافات یہ تھا کہ جو ان کا مین ایشو تھا جنہوں نے ریز کیا تھا وہ کیپیسٹی سے بیونڈ تھا. وہ ایک ایسا ایشو تھا جو سمجھیں کہ جو زیادہ بڑی تگڑی پارٹیز ہیں, پاورز ہیں, ان کو ریز کرنا چاہیے انسٹیڈ آف ایک فلیجلنگ قسم کا گروپ. میں سمجھ گیا یہ کون سا والا مسئلہ ہے. تو وہ جو ایشوز تھے ان سے کام کیا, لیکن وہی بات نا کہ ببل کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک پرسپیکٹیو ڈفرینٹ, ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اسپیشلی DSA کے اندر پہلی دفعہ ایکسپوجر ہوا آئیڈینٹی پالیٹکس کے ساتھ, امریکن ورژن کے ساتھ, اور وہ مجھے بالکل ہی ریپگننٹ لگا ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ ہماری سوسائٹی جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی, کیونکہ میرا ایک کنزرویٹو اپ برنگنگ ہوئی ہوئی ہے, الحدیث اپ برنگنگ ہوئی ہوئی ہے, تو میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سوسائٹی کے اندر پروگریسو ویلیوز بھی کس طرح ایڈ کرنی ہے, اس کے اندر وہ کمپلیٹلی اس کے اینٹیسیز تھا اس قسم کا اسٹینڈ لینا سوشل ایشوز کے اوپر, جس کی اسپیس بھی ایگزسٹ نہیں کرتی پاکستان کے اندر. یعنی اس میں آپ کہیں گے کہ فرام ویمنز رائٹس آل دا وے ٹو LGBTQ+ کے مسائل جو ہیں. سر ویمنز رائٹ پہ میں بہت کلیئر ہوں. آئی لو مائی مام واز ویری کلوز ٹو می. میں لیفٹ کی طرف آیا بھی اس لیے تھا کیونکہ آئی تھاٹ کہ ویمن سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس بغیرتی, مطلب جس طرح ہم اپنی آدھی پاپولیشن کو ٹریٹ کرتے ہیں, اٹس کرمنل, اٹس اوفینسو, اسپیشلی کیونکہ ہم سب کی والدہ ہیں, ہم سب کے لائک کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو جو ان کے پاس فریڈم آف موومنٹ نہ ہو, کیونکہ جب میں کراچی سے لاہور شفٹ ہوا تھا, کراچی کے اندر انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھا, عورتوں کے لیے اسپیس زیادہ تھی. جب میں لاہور شفٹ ہوں, یہ ایک اوور گراؤنڈ ولیج کی طرح تھا, عورتوں کی یہاں جو ٹریٹمنٹ تھی واز ہاریبل. تو میرا جو پہلا امپیریٹیو تھا, جو پش تھا, وہ تو تھا ہی یہ کہ بھائی جو میری اپ برنگنگ تھی, آئی ہیڈ ویری اسٹرانگ ویمن ان مائی لائف جنہوں نے مجھے پالا وغیرہ. تو میرا ہمیشہ سے یہ سین تھا کہ بھائی یہ ایک اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی چیز ہے اگر آپ اپنی آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو اس طرح ڈپرائیو کریں گے, اس طرح انڈرمائن کریں گے. تو وہ تو تھا, لیکن جو یہ ایسپیکٹس ہے جو ہم کمپلیٹلی امریکن آئیڈیالوجی اسپیکنگ پوائنٹس کو اٹھا کے یہاں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میرا خیال میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ آپ نے ڈسٹنکشن کلیئر نہیں کی. لائک آن دی ون ہینڈ یو ہیو ریسپیکٹ فار یور مدر اینڈ یو تھنک سر آئی تھنک کہ لائک ہمارا جو ایشو ہے وہ ہے مٹیریل ایشوز. آئی تھنک جو میرے سامنے ایک طرح سے ہوا بھی ہے لاہور کے اندر بیکاز آف ایمرجنس آف کیپٹلزم یا کنزمپشن اکانومی کے اوپر, عورتیں ورک فورس سے مجبور ہو گئیں کام کرنے کے اندر, لیکن ان کو وہ رائٹس نہیں ملے, سیکورٹیز نہیں ملی ٹو ایکچولی آپریٹ ان دی اسپیسز, پبلک اسپیس کے اندر. تو میرا جو ایشو تھا, جو ریزن آئی جوائنڈ دا لیفٹ واز ٹو میک ویمن سیف ان دوز اسپیسز, پبلک اسپیسز کے اندر. مطلب ورکرز یا لیبر رائٹس فار ویمن ایز کمپیئر ٹو, مثال طور پہ آپ کا کنسرن ہوگا جو ڈومیسٹک اسٹاف خواتین جاتی ہیں گھروں میں ایز اپوز ٹو ابورشن. سر میرا جو مسئلہ ہے نا وہ تھا کہ جو ویمن کام پہ جاتی ہیں, ڈومیسٹک لیبر, جو مڈل کلاس کی عورتیں کمپنیز میں جا رہی ہیں, پروفیشنل کام کر رہی ہیں, اور جو کام کیے بغیر جن کا گزارا نہیں ہو رہا. میرے کنسرنز وہ کبھی بھی نہیں تھے کہ بھائی آپ پبلک اسپیس کے اندر اپنی مینسٹریشن کی بات کر رہے ہیں یا ابارشن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں جو باہر کے ملکوں میں ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہو رہی, جو کلچرلی سوشلی ہم سے کافی زیادہ ڈیولپڈ ہیں, 100 سال آگے ہیں اگر آپ تعلیم کی اگر بات کریں, تو آپ وہ یہاں لا کے ایشوز کیسے بنائیں گے؟ اور اگر آپ ایشوز بنا بھی لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے پجن ہول کے اندر فٹ کر رہے ہیں اور اس سے باہر آپ نکل نہیں سکتے. سو آپ پرنسپلی شاید نہیں ڈس ایگری کرتے ان چیزوں کے ساتھ, بٹ آپ ایز اے میٹر آف ایکسپیرینس اینڈ پریکٹیکلٹی سر پرنسپلی آئی فیل لائک یو شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. آپ کے اپنے بلیوز ہیں, آپ کے اپنے بلیوز ہیں, دس از بٹوین یو اینڈ یور گاڈ اور وٹ ایور ریلیجن اور وٹ ایور بلیف سسٹم پرنسپلز یو ہیو. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایز لانگ ایز آپ ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن کے ود ان آپ ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن کے اندر جہاں رائٹ ساروں کے پروٹیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک. میرا جو بیس لائن ہے بلیف ہمیشہ سے یہ تھا کہ ایک اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اپرچونیٹیز دینا
to evolve or to emerge or to do whatever they want to do or contribute. live the best version of their life. Exactly. जी. उसके अंदर ये नहीं होता to dictate to people कि आपने क्या करना है, क्या बिलीव करना है, moral behaviors क्या हैं, moral moral behavior behaviors क्या हैं, क्योंकि जो moral states policing ये नहीं करने की कोशिश करते हैं historically they have always failed. moral policing जो करते moral हैं. policing जो होती है. सो आपने ये ये आपने ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब बड़ा डरा दिया. लेकिन सर सच्ची बात है ना, हिस्टोरिकली आप देखें हमारे यहाँ तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट आके बताए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और स्टेट माँ है, स्टेट बाप पॉसिबल है. नहीं है ना बॉस, ये पॉसिबल नहीं है. आप ये कर नहीं सकते कि आप लोगों को जाके एक एक लोगों को बताएं कि आप ये सोचें. अगर आप ये करने की कोशिश करते हैं तो आप एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो रिडंडेंट एक्टिविटी है, क्योंकि पीपल आर नेवर गोना बिलीव और टो द लाइन जो आप चाहते हैं वो टो करें. दिस इज़ अ फेल्ड वॉर, और अगर आप इसमें इंगेज भी करेंगे ना तो एट द एंड ऑफ द डे एंड अप लूजिंग, एंड द कंट्रीज आर गोना एंड अप लूजिंग एज वेल, क्योंकि इसके अंदर सोशल स्ट्राइफ बहुत ज़्यादा होता है जब आप लोगों को बताते हैं टू व्हाट टू बिलीव इन, व्हाट नॉट टू बिलीव इन. जो सोसाइटीज़ हमेशा हिस्टोरिकली प्रोग्रेस की हैं या टॉप पर आई हैं, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इन चीज़ों के अंदर, स्पेशली जिस खित्ते में हम रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर. अगर ब्रिटिश से पहले देखा जाए, यहाँ सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी इन इश्यूज़ के ऊपर. ये इश्यूज़ थे ही नहीं. और वो क्यों नहीं थे? क्योंकि आप 30% दुनिया की आप GDP प्रोड्यूस कर रहे थे, मटीरियली वेल ऑफ. सो आप कह रहे हैं कि ये ज़्यादा सोशल स्ट्राइफ के मसाइल मटीरियल लैक देयर ऑफ या एक्सेस को छुपाने के लिए या उसको नुमाया करने के लिए होते हैं. सर आपकी जो प्राइमरी कंसर्न है वो तो है आपका पेट, द मटीरियल, सही है, वो आपका रहाइश है, वो आपकी है अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन वगैरह की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह. दीज आर लाइक बेसिक्स. आपको ऐसे तो नहीं लगता था कि ये जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लम से बच्चे निकल आते हैं कि चलो हमने साउथ में पंजाब में जाके औरतों को सैनिटरी पैड्स देने हैं, या इस तरह की जो अजीब बेवकूफ़ाना सी कभी कभी आपको स्कीमें मिलती हैं, यू फेल्ट स्लाइटेड बाय देम बिकॉज यू थॉट कि ये डिसइंजेनुअस एफर्ट्स हैं. इज दैट व्हाट इट वाज? सर आई फेल्ट कि गिफ्ट सर. Let me be even more यानी आप तो उसी भी आगे लेके जा रहे हैं कि गिफ्ट्स हैं. मैं ज़्यादा सिंपल बात करता हूँ ना. And अगर आप कॉन्ट्रेरियन बन रहे हैं किसी सोसाइटी के अंदर, जब गिफ्ट आप कहते हैं दैट मीन्स के ये स्कैम्स हैं पैसे कमाने के, पैसे कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, स्टेटस के लिए, अमेरिकन क्लाउड के लिए, अमेरिकन लिबरल मास्टर्स में मेरा दाखिला हो जाएगा. एग्जैक्टली. अगर आपने अपने क्रेडेंशियल्स प्रिंट करने हैं, आपने दिखाना है दुनिया को, देखें जी मैं कितना प्रोग्रेसिव हूँ, होता है चेस्ट पंपिंग करनी है, तो उसके लिए तो यस यू नो दैट्स नथिंग बेटर टू डू. एक सोसाइटी जितनी रिग्रेसिव है, आप जाकर से कंट्री पोजीशन ले लो. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा बिफोर अपना पॉइंट कंटिन्यू करें कि आई थिंक यू आर वेरी ब्रेव एज अ कंजर्वेटिव. मैं पर्सनली, मेरे ओपिनियंस काफ़ी नोन होते हैं ऑडियंस को. मैं अपनी जमात के, अपने ग्रुप्स की क्रिटिक इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकता. इसमें आपको दाद भी देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में काफ़ी गट्स वाली बात है कि आपने ये कह दिया. सर लेकिन ये करने की ज़रूरत है ना. हम तो शर्माई. अगर आप नहीं कर सकते क्रिटिसाइजिंग चीज़ों को, तो फिर ये एक समझें कि हिपोक्रेसी की पोजीशन होती है, स्पेशली अगर आप स्पाउस करें प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ को. प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आप जो ग्लोबली सबसे ज़्यादा समझें कि सबसे ज़्यादा पीक पे चीज़ हो या सबसे ज़्यादा फ्रिंज पे चीज़ हो, आप बोलें कि नहीं ये बेस्ट है, इसको हमने प्रमोट करना है. प्रोग्रेसिव जो एक्चुअल मेरी ओपिनियन के अंदर होता है वो होता है आप अपनी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने स्पेशली पॉलिटिक्स करनी है. अब यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आता है. यू कैन हैव योर ओन वैल्यूज़, यू कैन स्पाउस दैम, आप सोशल मीडिया पर बात करें, लेकिन आप उसको प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स तो और नहीं पेश कर सकते. वो आपके पर्सनल व्यू पॉइंट्स हैं, वो आपके पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं, आपके पर्सनल स्टैंड्स हैं, वो आप जितना मर्जी लोगों से बात करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप उस चीज़ को, उस डिस्कोर्स को पॉलिटिक्स में ले आते हैं और आपका इंटेंशन यही है, क्योंकि हर प्रोग्रेसिव मूवमेंट का इंटेंशन होता है कि मैस मूवमेंट बनना. मैस मूवमेंट आप किसके साथ बनते हैं? अवाम के साथ बनते हैं. एट द एंड ऑफ द डे अवाम आपने जोड़नी है अपने साथ, और वो आपके साथ तब जुड़ेगी जब आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे. और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी जो मर्जी वैल्यूज़ हैं, और आप उनको इम्पोज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो उनको इंटरनलाइज नहीं करेंगे जब तक उनका दिल नहीं करेगा, जब तक उससे अग्री नहीं करते, जब तक उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होती, दे एक्चुअली स्टार्ट टू बिलीव जिस डिस्कोर्स के अंदर आप एडवोकेट कर रहे हैं उसको, तो उसका फ़ायदा नहीं होता. बिलाल भाई, आपको ये लगता है कि जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स है, जो ग्राउंड वर्क पॉलिटिक्स है, जिसमें हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं, हम जो गरीब तबका है उसको एक आवाज़ देने की बात करते हैं,
یہ چیزیں انہیرنٹلی لیفٹسٹ پالیٹکس میں ٹائڈ ہیں ٹو جو آئیڈینٹی پالیٹکس والا اسپیکٹ ہے, جس میں آج کل جس طرح LGBTQ بہت کنٹینشیس ایشو ہے, یا ریشل آئیڈینٹی یا ٹرانسجینڈرزم آج کل ایک ایشو بنا ہوا ہے. یہ کیا دونوں فلاسفیز لنکڈ ہیں آپس میں یا ان کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ وہی مسئلہ ہے امریکن ورسز یورپین لیفٹ والا پرابلم. امریکن جو پروگریسو اسپیسز ہیں وہ آرگیو کریں گی کہ بھائی سوشل ایشوز, آئیڈینٹی, پالیٹکس, اس کو فور فرنٹ پہ آپ رکھیں کیونکہ اس کے بغیر آپ آگے اگلی چیز دیکھ نہیں سکتے. لیکن جو یورپین آپ کو ملتے ہیں پروگریسوز, وہ آرگیو کرتے ہیں کہ بھائی مٹیریل جو ہے کنڈیشنز ہوتی ہیں, جو مٹیریل ڈسٹریبیوشن ہے, ہماری پرائمری اسٹرگل یہ ہے. سوشلی لوگ جو مرضی سوچیں, وہ ان کی اپنی کنسرن ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا اس پہ یورپین ویو پوائنٹ ہے. آئی بلیو کہ جو پرائمری کنسرن ہے پروگریسو پالیٹکس کی, وہ ہوتی ہے لوگوں کی مٹیریل ویل بینگ کے ساتھ جڑی ہوئی. آپ لوگوں کی مٹیریل ویل بینگ امپروو کریں, اینڈ میں جس قسم کی سوسائٹی لوگ چاہیں گے وہ مرج کرے گی, اور وہ پھر انہیں کی مرضی ہے کہ بھائی سوسائٹی مرج کیا کرے, کیونکہ آپ امپوز بھی نہیں کر سکتے. اس سے میں پہلے بات کر رہا ہوں, سوسائٹیز آرگینکلی ایوالو کرتی ہیں. اگر آپ ان کے اندر ٹنکر کرنے کی کوشش کریں پھر آپ کو پاکستان مل جاتا ہے, اور ہم ساروں کو جانتے ہیں کہ نو ون وانٹس ٹو لیو ہیئر. سو یہ سکسیس اسٹوری تھوڑی ہے. یعنی ایک بندے کا اگر ایشو یہ ہے کہ یار کل کی روٹی کہاں سے آنی ہے, آپ اس کو ٹھہرا کے یہ نہیں سمجھا سکتے کہ یار آج میرا ذہنی تصور یہ ہے کہ میں عورت ہوں, یا میرا ذہنی تصور یہ ہے کہ میں خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دی ہے. اس سے زیادہ خوبصورت تو ہو نہیں سکتا کہ جب آپ کی پریسنگ کنسرنز ہی کچھ اور ہے, آپ کے ایگزسٹینشیل کنسرنز ہیں, تو آپ ان کو کس طرح آرگنائز یا موبلائز کر سکتے ہیں ایسے ایشوز کے اوپر جو انہوں نے آج تک امیجن نہیں کیے. کیا فریڈم آف اسپیچ ان مٹیریل کنسرنس میں ڈز اٹ ٹیک اے بیک فٹ فار یو؟ سر ونس اگین یہ جو فریڈمز ہیں نا جو امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائنڈ ہیں, میں ایک دفعہ پہلے ہی بات کر رہا تھا بھائی کے ساتھ کہ چومسکی کی بہت مزے کی آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ جو لبرلزم ہے, لبرل ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر امپریشن دیا جاتا ہے بھائی فریڈمز ہیں آپ کے پاس جی, لیکن ٹیکنیکلی آپ کے پاس فریڈمز نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل ہم امریکن ڈسکورس کی بات کریں, فریڈم آف اسپیچ وغیرہ کی بات کریں, امریکن پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, تو وہاں سوشل ایشوز کے اوپر ماں بہن کی دوسروں کو آگے دے رہے ہوتے ہیں, پاگل ہوئے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. لیکن اگر آپ ان کا اکنامک پلان اٹھائیں دونوں پارٹیز کا 100% ایگزیکٹلی دا سیم ہوتا ہے. امپاورنگ فورن انٹرونشنز, یوکرین وار ہو گئی, عراق ہو گیا, افغانستان ہو گیا, سب برابر ہوتا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فریڈم آف اسپیچ کا فائدہ کیا ہے؟ جس نے مٹیریلی جو کلاسز اپریسڈ ہے, جن کے پاس رائٹس نہیں ہے یا پولیٹیکل کلاؤٹ نہیں ہے, ان کو جب تک فائدہ نہیں دے رہا تو اس رائٹ کا فائدہ کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ جس طرح ایز پریزنٹڈ بائی امریکہ یا جس طرح ماڈرن ورلڈ میں ہے, وہ ایک جھمیلہ ہے جس میں ورکنگ کلاس کو پھنسایا جاتا ہے کہ وہ سوشل ایشوز پہ ڈیبیٹ کریں سارا دن, ابورشن, جینڈر, سیکس, ان مسائل پہ, اور ان کے ایکچوئل اکنامک رائٹس ہیں وہ سلب ہوتے رہیں. سر ورکنگ کلاس ان ایشوز کو ڈیبیٹ کرتی رہی ہے, اس میں اکسایا جاتا ہے ان کو. مڈل کلاس ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور انٹرٹینمنٹ کے تھرو, اور ٹکر کارلسن آ گیا جی, CNN پہ یہ بات ہو گئی, فاکس نے یہ کہہ دیا. کلچر ہر سوسائٹی کا مڈل کلاس ڈیفائن کرتی ہے, صحیح بات ہے, ڈیولپ کرتی ہے. تو مڈل کلاس کو آپ دھیان لگا دیتے ہیں اس اسٹرگل کے اندر, جہاں 2 کیمپس بنا دیا اپنے سوشلی, ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں لوگ, باقی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. پالیٹکس جو ڈیموکریسیز کے اندر مرج کی ہے نا پچھلے 20-30 سالوں میں, وہ ہے پالیٹکس آف اسپیکٹیکل. جی, وہ تماشا جو سب سے بڑا تماشا لگاتے ہیں. فار ایگزامپل وی سو ٹرمپ, لٹرل گیم شو ہوسٹ, لٹرل گیم شو ہوسٹ سب سے بڑا تماشا لگا کے, اب زیلنسکی ان یوکرین لٹرل کمیڈین اینڈ ایکٹر. ٹھیک, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریوارڈ کس کو کر رہی ہے, اسپیکٹیکل کو ریوارڈ. عمران خان لٹرل کرکٹ پلیئر, تماشا لگا کے ونس اگین. تو اس کے اندر آپ کو اسپیس جو آپ بات کرتے ہیں نا پروگریس کرنے کی, میجورٹی کی, جو ہم بات کرتے ہیں 100 سال پہلے جو ویژن تھا کیپٹلسٹ کا, جو ویژن تھا, یہ میں سوشلسٹ کی بات نہیں کر رہا, جو کیپٹلسٹ کا ویژن تھا فیوچر کا, 100 سال پہلے جا کر دیکھیں اور آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. ایٹ سم پوائنٹ وہ جو ڈیولپمنٹ انڈسٹریلائزیشن کا وعدہ تھا کہ بھائی ایک پروڈکٹیوٹی اتنی انکریز ہوگی کہ آپ ایک ٹائم آئے گا 4 گھنٹے صرف کام کرو گے, اس کے اوپر رینیگ کر گئے, پیچھے ہٹ گئے, ٹو دا پوائنٹ کہ کووڈ آیا ہے وچ اسٹاپ دا انٹائر ورلڈ ایکسیپٹ اسینشیل جابس. وہ تھی کتنی اسینشیل جابس, وہ جابس ہیں جس کے بغیر آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی, کہ بغیر دنیا بند ہو جائے گی اگر وہ جابس بند ہو جائیں. لیکن وہ جابس ہیں جن پہ سر لوگوں کو دبایا جاتا ہے, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, سب سے کم تنخواہ دی عزت نہیں دی جاتی ان جابس کے, سب سے کم تنخواہیں ملتی ہیں, تنخواہ سب سے کم ہوتی ہے.
تو آپ امیجن کریں کہ سمجھیں 90% جابس کے بغیر دنیا چل سکتی ہے. ہمارے جو فیک جابس ہیں سارے فیک جابس ہیں, میک بلیو جابس چل رہی ہیں, ویلیو ایڈ کر رہی ہیں, ایڈ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں, وہ کہہ رہا تھا سوال ہے. لیکن جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم کیپٹلزم کا مردہ گھسیٹ رہے ہیں. کمیونزم تم گر گئی نا, ختم ہو گئی 90s کے کچھ اندر. لوگوں نے, کچھ کیپٹلسٹ انٹلیکچوئلس نے اس کو وہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں سیلویج, یا جس طرح آپ دیکھتے ہیں ملٹن فریڈمن کو دیکھتے ہیں, وہ ایک 80s میں 70s میں گزرے ہوئے, ایک ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا اکنامکس کا. انہوں نے یہ یونیورسل بیسک انکم کا کانسیپٹ, جس کو آج کل UBI بہت پش بھی کرتے ہیں, کچھ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹس ہیں اور میرے خیال کہ ایک آدھے ریپبلکن امریکہ نے کینڈیڈیٹ میں, اور یہاں پہ بھی اس کی بات کی جاتی ہے پاکستان میں کہ یار ایک بیس لائن لوگوں کو آپ ایک انکم دیتے ہیں. لیفٹ نے اس کو کیوں اڈاپٹ کر لیا ہے؟ حالانکہ یہ ایک نیو لبرل, ایک آپ کہہ لیں کہ ایک دانا تھا, ایک بیلنسنگ ایکٹ تھا کہ دیکھیں جی جنریشنل ایفرٹ ہوتا ہے. کیپٹلزم پہلے ایک انڈیویجول کہانی تھی, اب انہوں نے جنریشنل کہانی بنا دیا کہ دیکھیں آپ 2-3 نسلیں اسٹرگل کریں گے اور پھر آپ اوپر آ جائیں گے اور پائے جو ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا, بڑا ہوتا جائے گا, تو لوزر ہمارے جو جن کو پائے کا حصہ نہیں ملتا وہ کم ہوتے جائیں گے. سر لیفٹ نے اس لیے ایکسیپٹ کیا ہے کیونکہ گلوبلی نا, اب میں پاکستان سے باہر دیکھتا ہوں کیونکہ لیفٹ تو ہم لوگ تو ریلیونٹ نہیں ہے نا لیفٹ کے لیے. پاکستان پیریفری کا کنٹری ہے, امپیریل کور نہیں ہے. اگر آپ نے دنیا کی بات کرنی ہے, کیپٹلزم کی بات کرنی ہے, تو آپ کو ریفر کرنا پڑے گا امریکہ کے لیے, یورپ کی طرف. یورپ سے تو امریکہ کو کرنا پڑے گا. تو جب آپ کی لیفٹ کی موومنٹ لینن کے بعد, ماؤ کے بعد کوئی نیا ماڈل نہیں ڈیولپ کر سکے, صحیح ہے, وہ انہیں لڑائیوں میں پھنسی ہوئی ہے. اور دونوں بڑے خوفناک ماڈل ہیں معذرت کے ساتھ. میرے ایسے بندوں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. میں تو اگری دونوں سے نہیں کرتا, میں تو اپنے مسئلے ہیں ان دونوں ماڈل کے ساتھ. لیکن جب آپ نے اس ماڈل کے بعد انسٹیڈ آف کوہیرنٹلی ورکنگ آن دا نیکسٹ بگ ویژن, صحیح ہے, جس کے اندر آپ ڈیجیٹل اکانومی کو انڈرسٹینڈ کریں اور آپ پراپر کمپریہنسولی اسٹرکچرلی اس کی انالیسس دے کر آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ نے کرنا کیا ہے. انسٹیڈ آف دیٹ آپ کر رہے ہیں جو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, گرفٹ کو. 90s کے بعد کیا کیا گیا؟ 90s کے بعد لیفٹسٹ نے NGOs کھولی ہیں, صحیح ہے, لوگوں نے پیسہ کمایا ہے, لوگوں نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ کلاؤڈ کے لیے دکھایا ہے کہ بھائی دیکھیں جی. جس طرح بلیک لائیوز میٹر کی لیڈرشپ جو ہے, انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے, ملینز آف ڈالر کی. جو پاکستان کے اندر کی بات کرتے ہیں, اب پاکستان سے میں کرتا ہوں, وہ میں یہ بات کروں گا کہ یہاں جو میں کرٹیسزمس کر رہا تھا لیفٹ کی بھی پہلے تھوڑی ہے, وہ دوبارہ کروں گا. آپ نے بات کی کہ آئی ایم بینگ بریو, کہ میں اپنے دھڑے کو کرٹیسائز کر رہا ہوں یا اپنے انٹلیکچوئل مطلب سائڈ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. اینڈ دا ریزن آئی فیل فائن ڈوئنگ اٹ اس کہ مجھے فیل آتی ہے کہ یہاں ایک مورل ہپوکریسی ایگزسٹ کرتی ہے when they know these models haven't even worked abroad. Right. جب آپ کو پتہ ہے کہ ماڈلس فیلڈ ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اس ڈیولپمنٹ سٹیج پہ نہیں ہو جہاں یہ آئیڈیاز یونیورسلی ایکسیپٹ بھی کیے جائیں گے, تب آپ جب اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہو اور اس کو فاؤنڈیشن بنا لیتے ہو اپنی پالیٹکس کی, پھر آپ اپنی سوسائٹی کے اندر انگیج نہیں کر رہے, پھر آپ لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے, میسز کے ساتھ جو ان کے کنسرنز ہیں ان کے اوپر, آپ ان کے ریپرزینٹ تو دور کی بات ہے, آپ ان کے ساتھ رپورٹ بھی نہیں بنا پا رہے. یو کانٹ ایون ورک آن دا گراؤنڈ کیونکہ وہ لوگ آپ کے لیے بہت ایلین ہیں. ان کے جو ایسپریشنز ہیں, ان کے جو خیالات ہیں, ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے, وہ ایک ایوریج لیفٹسٹ پاکستان کا امیجن بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انگیجمنٹ بہت کم ہے. رائٹ. اسٹریٹ اور یہاں پاکستان میں جو لیفٹ ایمرج کر رہا ہے وہ امریکن لیفٹ کی طرح ایک آئیوری ٹاور میں مرج کر رہا ہے, ببل میں مرج کرتا ہے, کیونکہ اس کا انٹریکشن نہیں ہوتا گراؤنڈ کے اوپر. کیونکہ جو پولیٹیکل اسپیس ہے پبلک کے اندر وہ گندی اتنی ہے ان کے نظروں کے اندر, اس کے اندر کمپرومائز نہیں کرنے پڑتے ہیں کہ جب آپ گراؤنڈ پہ اترتے ہیں تب ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ریالٹی ہوتی ہے جو آپ نے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سوچی ہوتی ہے. تو جب تک آپ اس کا ایک سنتھسس نہیں کر پاتے, جب تک آپ ایک انڈرسٹینڈنگ سے نہیں چلتے کہ بھائی آپ نے ابھی جو آپ کا مشن ہے, what is the best thing you can do for the country. As a socialist, I believe کہ ہر progressive minded person کے لیے نا imperative جو politics کرنا چاہتا ہے to do what's best for the country at the time. At that point اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, آپ کو ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا چاہیے جو آپ کو پتہ ہے it's doable, viable, pragmatically possible, اور پھر آپ اس کو پش کرو. اور نیڈ آف دی آور کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ بیسٹ فار دا کنٹری رائٹ ناؤ؟ اور یہ چیز آپ کو آلسو نہیں نظر آئی جب آپ نے لیفٹسٹ پارٹیز کے اندر, لیفٹ اسپیسز کے اندر ہم نے ایک کے بعد ایک آرگنائزیشن بنائی ہے. HKM کے اندر بھی میں فاؤنڈنگ ممبر تھا, لیکن حقوق خلق موومنٹ, لیکن وہ
پاور انرجی نہیں ہوتی. لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو ویسے بھی نا ایک ہپوکریسی ملتی ہے. ایکسٹیریوٹائپس جو ایگزسٹ کرتے ہیں دے ایگزسٹ فار اے ریزن. لیفٹ کے لیڈرشپ کے جو ڈسنجینوسنس کے ایکسٹیریوٹائپس ہیں, شیمپین لیفٹسٹ وغیرہ, شیمپین لیفٹسٹ اس طرح سین ہوتا ہے. شیمپین لیفٹسٹ کی ایگزامپل کس طرح اپلائی کرتی ہے ایگزیکٹلی؟ لائک کہ بس ایک ہائی آئیوری ٹاور میں ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چلنگ ہو رہی ہے. سر آپ سمجھیں کہ آپ جنریشنل لیفٹسٹ ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو تو نہیں فرق پڑے گا نا کہ اگر کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے گراؤنڈ کے اوپر. یو ہیو اٹ گڈ, بلکہ آپ کو کراؤڈ بھی مل رہی ہے, آپ کو تھپکیاں بھی مل رہی ہیں, آپ کو بول رہے ہیں لوگ ویل ڈن. آپ کی تو کنسرن نہیں ہے نا کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں لیفٹسٹ لیڈرز اور پٹائیاں بھی ہوتی ہیں ان کی. لائک اگر ہم حقوق خلق موومنٹ کی فار ایگزامپل بات کریں تو یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ان کا کام نظر آتا ہے. فار ایگزامپل چنگی میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پانی جو ہے اس میں لیڈ کی بہت زیادہ ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے. شریف پورہ میں پھر ہسپتال کلینکس وغیرہ بنا کے چیریٹی ورک بہت کرتے ہیں وہ. پھر ان کی لیڈرشپ اریسٹ بھی ہو جاتی ہے کافی جب یہ پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. سر جی پہلے میں شروع کروں گا پانی سے. پانی ایک ایسا ایشو ہے جو میں نے پش کیا تھا اور میں نے پورے لاہور میں کافی دیر سے پش کر رہا ہوں 2010 سے. میں نے تب آرٹیکل لکھا تھا انڈیا کے ایک اخبار کے اندر کہ کس طرح یہ پورا خطہ ہے, صرف پاکستان نہیں نارتھ انڈیا بھی ہے, یہ کوئی 10-15 سالوں میں یہاں بہت میسو ایشو آئے گا جو آ رہا ہے ہمارے سامنے سارا کلائمیٹ چینج میں کس افیکٹ پینے کا پانی اور ویسے بھی اریگیشن وغیرہ. تو تب کا میں پش کر رہا ہے اس کو ٹو برنگ اٹ ٹو دا فور فرنٹ. اور 2013-14 کا الیکشن تھا اس کے اندر ہم نے آرگنائز بھی کرنے کی کوشش کی, پانی دو ووٹ لو کیمپین نے میرے ساتھ شروع کی تھی. لیکن ونس اگین جو میں پھر بات لے کے رہا تو شیمپین لیفٹسٹ کی طرف کہ جب آپ کنسسٹنٹلی ایک چیز کو نہیں پرسیو کرتے, آپ اس کو یوز کرتے ہیں ایز اے ٹاکنگ پوائنٹ, ایز اے کنوینئنٹ ٹاکنگ پوائنٹ. جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, اچھا ہم نے یہ بھی کی ہے, ہم نے وہ بھی کی ہے. کیونکہ جب آپ کو چیز پولیٹیکلی کرنا چاہتے ہیں نا, یو نیڈ ٹو بی ویری نیرو مائنڈیڈ آن اٹ, یو نیڈ ٹو بی ویری فوکسڈ. یہ ہمارا ٹاپک ہے, یہ ہمارا ایشو ہے, اور اب اس کو یہاں سے لے کر اپنے اینڈ تک لے کر جانا ہے. اینڈ یو کین اسٹک ٹو اٹ نو میٹر واٹ, کیونکہ دیٹس ہاؤ یو گیٹ تھنگس ڈن. ٹاکنگ پوائنٹ آڈینس کے لیے آپ کہہ دیں گے پی آر اسٹنٹ کی حد تک, پی آر اسٹنٹ کی حد تک کہ ہر بندہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں انکلوڈنگ لبرلز. یہ ریزالو کر کے آج ہم اٹھیں گے یہاں سے, یہ ڈٹرمنیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. رائٹ. اور اس ڈٹرمنیشن کے بغیر آپ پولیٹیکلی آرگنائز بھی نہیں کچھ کر سکتے. آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک سوشل میڈیا پہ کلاؤڈ ہاگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنتے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میرا اپنا پرسنل بلیف تھا, دا ریزن آئی میڈ دی سیکریفائسز, وہ کافی زیادہ میں سیکریفائسز کر کے لیفٹ میں آیا. میں یہ نہیں تھا کہ لے آئی واز بینگ این ایڈیٹ بیک دین, مجھے پتا تھا کہ میں ایکچولی کس چیز میں گھس رہا ہوں. لیکن جو میرا امپیریٹو تھا, سیکریفائسز کو ہائی لائٹ کر دوں, آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا, بٹ یو آر گیونگ اپ. آپ بڑے اسٹوڈیوس اور اچھے, آپ نے اچھے مارکس لینے والے ایک اچھے اسٹوڈنٹ تھے, تو آپ ایک لوکریٹو فائنینشیل کریئر پروفیشنل یا کارپوریٹ ورلڈ میں اس کے ایکسچینج میں آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو اینڈ دین سبسیکوینٹلی ایز این اڈلٹ پالیٹکس کو پرسو کر رہے ہیں. تو آپ جو ٹریڈ آف ہے وہ مجھے امید ہے کہ آڈینس کے سامنے واضح ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیتے جاگتے ہوئے جانتے ہوئے ان سیکریفائسز کو اگنور کر رہے تھے, یا ان کو سمجھتے تھے کہ وہ پالٹری ہیں, کم ہیں, کیونکہ آپ کا جو ایکسچینج تھا کہ آپ کو جو مل رہا تھا. سر پالٹری کچھ بھی نہیں ہوتا نا, میک سیکریفائز, اس کی درد بھی ہوتی ہے, اس کے آپ کو ظاہر سی بات ہے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کتنے پریشرز ہوتے ہیں فیملی ایکسیکٹرا کے, اسپیشلی وین دے ہیو انویسٹڈ سو مچ ان یو, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آؤٹ کم بھی ہوگا. تو اس کے اندر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتا کہ اگر انہوں نے پتہ لگے کہ بھائی ملک کے لیے کر, جس نے آپ کو کچھ ریٹرن بھی نہیں ملنا. لیکن پوٹنگ دیٹ اسائڈ, وٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ از کہ پروگریسو پالیٹکس جب آپ گراؤنڈ پہ ایکچولی کرتے ہو نا, اس کے ٹینجبلی آپ کو نظر آتا ہے کہ مٹیریل سیکریفائزز کیا بڑھ رہی ہے, ٹائم کی سیکریفائزز کیا ہیں, اور اس کے بغیر آپ کچھ بلڈ کر بھی نہیں سکتے. پروگریسو پالیٹکس سو اینڈ سو از ون آف دا موسٹ ایکسٹریکٹیو قسم کی پالیٹکس, کیونکہ پاور پالیٹکس میں تو جو بھی آپ کر رہے ہوتے, جو بھی لگا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اینڈ میں آپ کو واپس ملے گا, ڈبل آئے گا. پروگریسو پالیٹکس کے اندر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جو دے رہے ہو, جو کر رہے ہو, یو نیور گونا سی اٹ اگین. شاید آپ کو اس کی تھپیاں بھی نہ مل رہے ہیں, کیونکہ کون کرے گا, کیونکہ دس از اے لانگ اسٹرگل. اگر میں ابھی بات کروں میں کیا کرنا چاہ رہا تھا جب میں نے لیفٹ اسپیس جوائن کی تھی, آئی وانٹیڈ ٹو ہیو اے لیبر پارٹی ٹائپ آف پارٹی پاکستان کے اندر. میرا تو ڈریم یہی تھا کہ عوامی ورکرس پارٹی جو ہوگی, جو ہم بنا رہے ہیں تب, وہ ایمرج کرے گی انٹو اے لیبر پارٹی ٹائپ پارٹی, جہاں ہم سمجھیں کہ براڈ کولیشن لے کر آئیں گے لوگوں کی, جس طرح پاکستان کے اندر ہے. بہت ان کے مسئلے ہیں, صرف یہاں ورکنگ کلاس کے ایشوز نہیں ہیں. تو جس طرح ہسٹوریکلی کنٹریز نے ڈیولپ کیا ہے, جن کنٹریز نے ڈیولپ کیا ہے انہوں نے ڈیولپ اس طرح کیا ہے, جب ایک ورکنگ کلاس پارٹی, ایک مڈل کلاس پارٹی
پاور کے اندر آتی ہے, کلاؤڈ میں آتی ہے, اور پھر وہ رائٹس اور ریسورسز ریڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. اگر ہم لوگ اگزامپل دیکھیں ان کنٹریز کی جہاں نہیں آئی ہیں, وہاں امریکہ کی وجہ سے یہ سیم انٹرونشنز وغیرہ ہوئی. ایران میں مصدع ہو گیا. سر ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل لے لیں, جاپان کی ایگزامپل لے لیں, جہاں امریکن آکوپیشن نے بیسکلی لینڈ ریفارمس کروائے. جی, اور لوگوں کو نہیں پتا, بٹ کوریا کے اندر لوگوں کو جاپان کا تو پتا ہے, لیکن کوریا کے اندر بھی لاکھوں لوگ ذبح کیے ہیں امریکنز نے ٹو اسٹیبلش دس کیپٹلسٹک آرڈر وہاں پہ. سر لیکن انہوں نے جو یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا لینڈ ریفارم کا, تو بگ ڈیڈی آف کیپٹلزم اگر پہلا کام کرتا ہے لینڈ ریفارم کراتے ہیں ان آکوپائڈ کنٹریز جہاں ان کی اکانومیز انہوں نے کھڑی کرنی ہے, تو آپ دیکھ لیں ان کی امپورٹنس کیا ہے ٹو اینی ڈیولپنگ کنٹری. اور یہ انڈسٹریلائز اکانومیز ہیں, یہ وہ اکانومیز پچھلے پوائنٹ آپ نے مکمل نہیں کیا تھا, اس تھاٹ کو ذرا فلیش آؤٹ کرنے کے مجھے جو سمجھ آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروگریسو پالیٹکس ایز اپوز ٹو پاور پالیٹکس یا ڈائناسٹک جو پالٹکس پاکستان میں چلتی ہے یا منی بیسڈ پالیٹکس جو ہوتی ہے, اس کے مد مخالف یہ ایسی ہے کہ یہ بندے کی مکس سمیت سب کچھ کھا جاتی ہے. تو اگین جو کامن ہماری ایک پرسیپشن ہوتی ہے عام عوام کی, میں ایک لے پرسن ہوں اور عام عوام کنزرویٹو ہی ہوتی ہے موسٹلی, بالکل ان کی جو ایک کامن پرسیپشن ہوتی ہے کہ یار یہ سرخیلے جو ہوتے ہیں یہ ٹوپیاں ٹیڑھی پہنتے ہیں, اور یہ ہر جگہ, ایک ایبٹ آباد میں ان کا یونین کا صدر ہوتا ہے, کوئی کہ ان کا سائی وال میں ہوتا ہے, اور یہ بدماشیاں کرتے ہیں, اور یہ پاور گروپ ہوتے ہیں, اور جیسی ان کی پاور بروکریج چل جاتی ہے تو یہ پیسے کما کے موٹے ہو کے غائب ہو جاتے ہیں سین سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیریوٹائپ ایکچولی میٹرک آف میجرمنٹ ہے اگر آپ نے جینون لیفٹ کو اور شیمپین لیفٹ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے, کہ اگر آپ کا لیفٹسٹ لیڈر غریب نہیں ہو رہا, اس کی کوالٹی آف لائف نہیں گر رہی, تو وہ کامیاب لیڈر نہیں ہے. غریب نہیں ہونے والی بات نہیں ہے, مینٹین کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مک نکلی اس کی جان نہیں نکل رہی. سر وہ مینٹین کر سکتا ہے, بے شک وہ رہے امیر رہے, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سگنیفیکنٹ ریسورسز لگا رہا ہے گراؤنڈ پہ, کیونکہ وہ ٹائم پیسہ وہ نظر آتا ہے, وہ چیز چھپتی نہیں ہے. جب آپ ایکچولی کام کر رہے ہوتے ہیں بے شک ٹائم لگا رہے ہو. پرسنل گروتھ ویلتھ کی اور ہیلتھ کی اور لیجر ٹائم کی اور پروگریسو پالیٹکس کی گروتھ انورسلی پروپورشنل ہے, رائٹ. تو اگر عام بندہ میرے ایسا بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ پانی صاف ہونا چاہیے اور مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے, لیکن اگر مجھے نظر آیا کہ جو لیڈر ہے وہ ذرا اس کی لائف اسٹائل امپروو کر رہی ہے یا اس کی کلاؤڈ بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے ایکچوئل کام نہیں آیا, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا, رائٹ. مطلب دیٹس دی یارڈ اسٹک جو آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں ٹو فگر اٹ آؤٹ. جو بندہ نون لیگ کے لیے ووٹ کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے میں ایک ڈائناسٹک پاور پالیٹکس کو یہ بائی ہک اور بائی کروک طاقت میں آئیں گے, چلو کھاندے نے لیکن لگاندے بھی نے, پل بنائیں گے, پل کے اندر سے پیسے ٹھیکے مارے ہوں گے, لیکن پل مجھے مل جائے گا, میری گاڑی اس میں سے فر دوڑ کے نکل جائے گی. بزنس کو یو نو وٹ یو آر بائنگ وٹ یو آر گیٹنگ, یعنی آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی کیا میں خرید رہا ہوں. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ میں لوگوں کو چکما مل جاتا ہے ایک عام بندے کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ساری پروگریسو پالیٹکس تو کر رہے ہیں. سر ضروری نہیں ہے نا چکما ملتا ہے, اگر یونیورسلی دیکھیں تو لیفٹ کی اسپیس بڑی ہوتی ہے, وہاں گرفٹ کرنے کی اپرچونیٹی کم ہوتی ہے کیونکہ غریبوں کا آپ کام کر رہے ہو. وہ تو پاکستان پرٹیکولر کیس ہے جہاں لیفٹ کی بیس نہیں ہے, جہاں ہسٹورکلی لیفٹ کی لیڈرشپ بابو فیوڈل سے نکلتی ہے, صحیح ہے, بابو بچی ہوتے ہیں جی, تو وہ پرابلم وہ ایک لوکلائز پرابلم ہے ساؤتھ ایشیا کی, جہاں لیفٹ لیڈرشپ ڈس انجینوس ہے, وہ ہمیں ہسٹوریکلی نظر بھی آتا ہے. مختلف ایگزامپلز اٹھا لیں اس پورے ایریا سے. عورت مارچ وہ تو ایک اور ایشو بن جاتا ہے نا. وہ تو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے, تو ایشو سیپریٹ ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں جو مٹیریل انٹرسٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ جو لیفٹ جہاں فیل کیا پاکستان کے اندر, وہ ہمیشہ فیل اس لیے کیا کیونکہ یہاں لیفٹ لیڈرشپ جو آتی ہے وہ عمران خان کی طرح آ کے بولتی ہے میں پرائم منسٹر بن جاؤں, میں ٹاپ پہ آ کے بیٹھ جاؤں, ہر چیز فکس ہو جائے گی. جبکہ پروگریسو پالیٹکس ایکچولی یہ نہیں ہوتی. پروگریسو پالیٹکس کے اندر ہوتا ہے کہ میں آ رہا ہوں, میں پیسہ لگا رہا ہوں, لیکن میں اپنے لیے نہیں لگا رہا ہوں. میں اس ایریا کے اندر اگر رہتا ہوں, گراؤنڈ پہ کام کرتا ہوں, تو چلو صحیح ہے, میں کنٹیسٹ کر سکتا ہوں. لیکن اگر میرا لین دین ہی نہیں ہے, اگر میں ایک ببل میں ایگزسٹ کرتا ہوں, اگر اپر مڈل کلاس ایلیٹ ببل میں ہوں اور میں مارکسسٹ ہوں, تو میرا تو جواز یہ بنتا ہے نا کہ میں کسی کو سپورٹ کروں گراس روٹ کے اوپر جس کی تھوڑی بہت ہی پولیٹیکل کلاؤٹ, سوشل کلاؤٹ ہے آن دا گراؤنڈ, اور اس کو میں فائنینس کروں. پیٹریون جس طرح آج کل چل رہا ہوتا ہے اس کو میں فنڈ کروں تاکہ وہ لیڈر بنے. سمپل لائنز آف کوسچن ایز اے کنزرویٹو. نمبر 1, میری مورل ڈرائیو کہاں سے آتی ہے؟ ایک کچھ انسٹنکٹ ہوتی ہے انسان کی جو کہ اللہ نے جبلت میں ڈالی ہوتی ہے. میں تو بلیو کرتا ہوں اسلام میں بھی ایسے ہی ہے, اور ایکسپیرینشلی بھی میرے لیے ٹرو ہے کہ کچھ جبلت میں انسان کے اخلاقیات اور مورلز ہوتے ہیں,
اور دوسرا میں بلیو کرتا ہوں کہ اسلام جو میرے اوپر مورل امپیریٹیوز ڈالتا ہے میں ان کو فالو اور اپنی سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس کے مطابق میں مورلی بیہیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس پیراڈائم کے مطابق مجھے تو ایک مارکسسٹ انالیسس نہیں سمجھ آتا کہ آپ کیوں یہ آن گراؤنڈ قربانیاں دیں گے, بیکاز میں بڑا سینیکل ہوں. آپ کیوں یہ آن گراؤنڈ قربانیاں دیں گے اگر آپ کی ڈرائیو کوئی ہماری لالچ ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں مذہبی لوگوں کا کہ یار جنت میں ان کو پلاٹ چاہیے, مجھے جنت میں پلاٹ چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو میں تو اپنے آئیڈیا کے لیے لڑ کے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا. تو دی ایکسچینج کے مٹیریل کے بدلے اگر مٹیریل نہیں ملے گا, بلال بھائی جو ایک لیفٹسٹ ایک لیڈر ہے, اس کو قربانی میں کیا, ہاں اگر اس کی کوئی مذہبی موٹیویشن ہو, یعنی جو مذہبی مارکسسٹ ٹائپ ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں, ریلیجن اور مارکسزم کا بڑا ایک عجیب سا انٹرپلے ایک رہا بھی ہے پاکستان کے اندر ہسٹری میں ہماری, لیکن اگر ایک مذہبی موٹیویشن نہیں ہے بندے کو تو نیشنلزم شاید یہ موٹیویٹ کرتی ہے. واٹ از دا موٹیویٹنگ فیکٹر؟ میں دوسرے سوال بعد میں آتا ہوں. وہ تو انٹرپرسنل بات ہو گئی نا کہ ہر بندے کے لیے موٹیویشن فیکٹر مختلف ہوتے ہیں, لیکن یہ بات کرنا ضروری ہے کہ جو یہ میں نے آپ کے سامنے یارڈ اسٹک رکھی ہے لیفٹ لیڈرشپ کی, یہ کوئی چھوٹی یارڈ اسٹک نہیں ہے. لیفٹ کا ایک لیڈر بننا سب سے مشکل کام ہے دنیا کے اندر, کیونکہ کانسٹنٹلی آپ سے قربانیاں مانگتا ہے, اور جب تک قبر میں نہیں جاتے آپ سے قربانیاں مانگتا رہتا ہے, شاید قبر کے بعد بھی آپ کو کھاڑ لیتا ہے قربانیوں کے لیے, آپ کے امیج کو, آپ کی لیگیسی کو. تو وہ تو ایک کام ایسا ہے کہ وچ از ہیوج. پرسنلی اس لیے میں نے لیفٹ لیڈر بننے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی, میں ہمیشہ گراؤنڈ کے اوپر ورک کرتا ہوں, خوش بھی تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اس لیول پہ قربانیاں شاید نہ دے سکوں مڈل کلاس کو ہو کے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں ابھی فار ایگزامپل ایٹ دی ایج آف 30 آئی نیڈ ٹو لک آؤٹ فار مائی اون انٹرسٹ ٹو. اب مجھے باہر جانا پڑے شاید کمائی کرنے کے لیے, اپنے بیاہ وغیرہ کرنے کے لیے, اپنی زندگی آگے گزارنے کے لیے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا پہلے, وہ میں نے بات اس لیے کی تھی, وہ امپورٹنٹ بھی اس لیے تھی کیونکہ اس کا ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہے, اس لیے آپ کلٹ آف پرسنالٹی پر نہیں چل سکتے. آپ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا, ہم چاہتے ہیں لیڈر ہمارے سامنے ہے, ہم لیڈر کے پیچھے لگ جائیں, لیڈر جو بولے وہ کرے. یہ مینشن کرنے کی ضرورت اس لیے تھی, یہ بھی سمجھانے کے لیے کہ اتنا مشکل ہے لیفٹ لیڈر کو ایک ڈیولپ کرنا, ایک جینوئن لیڈر کو. تو آپ بلیو نہیں کر سکتے آرام سے لوگوں کے اندر, اور لوگ بھی نہیں کرتے. جب لوگ سے جا کر آپ انگیج کریں گراؤنڈ کے اوپر, جتنی مرضی قربانیاں دیں, لوگ آپ کو ڈاؤٹ فلی دیکھیں گے, کیونکہ وہی جو آپ نے سوال کیے ہیں ان کے دماغ میں بھی سوال ہوتے ہیں. تو اس کا کیا اینڈ ہے, کیا کٹ ہے اس کا؟ اس کو کٹ وہی ہے کیونکہ کوئی نیا فارمولا تو ایگزسٹ نہیں کرتا. کوئی میں نیا فارمولا بنانے میں بھی نہیں بیٹھا ہوا, اور اس لیے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں بات, اس کو جوڑتا ہوں دوبارہ اس سے کہ لیبر پارٹی کے ساتھ. اور جو میرا انیشل آئیڈیا بھی یہ تھا لیفٹ جوائن کرنے میں, کہ ہم نے ایٹ دی اینڈ ایک میس پارٹی بنانی ہے اور اس کو گرو کرنا ہے. جب ہر گھر میں ایک پارٹی کا نام ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی یہ انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں, یہ افراد نہیں ہے, یہ افراد نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشن, یہ بلال نہیں ہے, یہ باقر نہیں ہے, یہ شاکر نہیں ہے, یہ پارٹی ہے, یہ سارے لیبر فورس اس کے اندر ہے. ہاں, اور یہ اس کا نام آپ گھر گھر تک پہنچا دیں. خطرناک بات کی آپ نے ویسے. خطرناک بات سر, جب آپ نے ریفارم کرنا ہے, جب آپ نے ریولوشن کی بات کرنی ہے, جب آپ نے چینج کی بات کرنی ہے, چینج خطرناک ہوتا ہے. چینج جو اسٹیبلش پاورز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, وہ چاہتے نہیں کہ کبھی بھی چینج ہے. یہ تو سیریس بات ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ماڈل جو فی الحال انفارچونیٹ مٹیریل ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ لبرل پالیٹکس کر کے, لیفٹ پالیٹکس کر کے آپ نے این جی او بنانا ہے اور آپ نے ڈالر لینے. سر یہ تو میں نے نہیں کہا. نہیں, مراد یہ کہ یہ ایک انفارچونیٹلی شیمپین لیفٹسٹ کی عادت بن چکی ہوئی ہے, یہ عادت بن کہ چکی وہ ہے. سیاست کر کے اپنے ایک کلاؤڈ کرین کر کے این جی او بنا کے ڈالر کما لیتے ہیں. یو ایس ایڈ آپ اس چیز پہ تھوڑا ایلیبوریٹ کیوں نہیں کر دیتے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ گرفتر ہوتے ہیں, یہ گرفٹ کرتے ہیں, گرفٹرز ہوتے ہیں, تو وہ آپ نے بھی خود ہی کہا کہ لیفٹ اسپیس اتنی چھوٹی ہے اور زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں جن کی سیاست کر رہے ہوتے ہو, تو وہاں پہ کیا پاسبل گرفٹ ہو سکتی ہے؟ سر اگر آپ چیمپئن سوشلسٹ ہیں, اگر آپ ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ ہے آپ کا, اور آپ کے تعلقات ہیں باہر لوگوں کے ساتھ, اور آپ ان کے اندر بیٹھ کے بولنا چاہتے ہیں میں دیکھیں کتنا بڑا لیڈر آیا ہوں پاکستان سے, اور میں دیکھیں لیفٹ کے اسپیس کے اندر ہوں, کیونکہ وہ اسپیس آپ کو اور کوئی نہیں مل رہی اس کے علاوہ. تو وہی بات نا, ایلیٹ سرکلس کے اندر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیوں گرفٹ کرتے ہیں اس طرف؟ ایک ہی وجہ ہے نا, وہاں دوسری طرف اسپیس نہیں مل رہی, دوسری طرف آلریڈی مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے جو ان کو کبھی آنے نہیں دیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹرسٹ, جس سے پہلے بھائی نے بات کی, انٹرسٹ پہ دنیا چلتی ہے, اور زیادہ تر لوگ اپنا انٹرسٹ سیکیور کرنے لگتے ہیں. یہ این جی او بنا کے وہاں کلاؤڈ گین کر کے گوروں سے ڈالر وغیرہ لے آتے ہیں, تو یہ اتنی بڑی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی انڈسٹری بند کیوں کر رہے ہیں؟ ملک میں ویسی اکانومی ہماری نہیں چل رہی,
تو اگر $2-4 آ رہے ہیں NGO کے مد میں تو آنے تو دیں یار اکانومی میں. سر اگر آپ کے $2-4 NGOs کے تھرو آ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بھائی فیکٹریاں انڈسٹریلائز کر کے لاکھوں ڈالر آئے. نہیں, آپ لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کریں, میں کہہ رہا ہوں ان دا ہیئر اینڈ ناؤ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن اچھی سر ایٹ دی اینڈ ایکسپورٹ کرنا ہے NGO سروسز کو اپنی. سر میں تو اپنی ذاتی بات کروں گا جی, میں ڈس ایگری کیوں کرتا ہوں, میں کرٹیسائز کیوں کر رہا ہوں, میں کرٹیسائز اس لیے کر رہا ہوں, میں ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے جب چھال ماری تھی اس کام کے اندر, میں نے تو اس لیے ماری ہے نا کیونکہ ایکچولی وانٹ ٹو بلڈ این انسٹیٹیوشن, ایکچولی وانٹ ٹو سی مائی کنٹری پراسپر. پلس میرا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو کہ مائی ڈیڈ واز سول سرونٹ, صحیح ہے, اور میرے ڈیڈ متبر تھے اس لحاظ سے کہ ان کو نیوکلیر پروگرام کے اندر بھی انوالو کیا ہوا تھا انہوں نے. تو میں تو بچپن سے آتے تھے ایسے لوگ گھر کے اندر جو پیٹریٹس ہوتے تھے, صحیح ہے, وہ تو تھے ہی ہے کہ بھائی پاکستان زندہ باد, ہم نے پاکستان چلانا ہے. میری تو اپ برنگنگ اس طرح کی ہوئی تھی, صرف الحدیث اپ برنگنگ تھی. خدا اور آپ کا آپ کو پتہ ہے اس طرح جی, الحدیث اپ برنگنگ تھی دوسری طرف, جی جی, جس کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ رائٹسنس کے اوپر آپ مر بھی جاؤ, کھڑے بھی ہو جاؤ وغیرہ. تو اس کا جو کمبینیشن تھا نا, میں تو آپ کو اپنے بتا رہا ہوں کہ وائی آئی ڈیڈ آل آف دس, وائی مائی پیرنٹس آرنٹ ایون ایبل ٹو اسٹاپ می. الحدیث اور نیشنلزم کا ڈینجرس مکس ہو گیا, لیکن اس طرف جانے کے بجائے جس طرف نارملی لوگ جاتے ہیں, میرا ہو گیا کہ لائک آئی انڈرسٹوڈ کہ دیٹ ڈزنٹ ورک. اگر ہونا ہوتا اب تک ہو چکا ہوتا, جی, اب تک ہم رچ ہوتے, ڈیولپ کنٹری ہوتے, کشمیر ہمارا ہوتا اگر وہ ماڈل چلتا. تو اب یہ والا ماڈل بھی دیکھ لیتے ہیں, اور یہ ماڈل لگانے کا بھی طریقہ ہمارے سامنے ہے. اٹس ناٹ کہ ہم نے کوئی وی نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل, پیپل ہیو ڈن دس. یورپ کے اندر لوگ نکلے تھے, برٹن کے اندر لوگ نکلے تھے, اور لوگ نکلے. لیبر پارٹی بنی کیسے تھی؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہاں بھی لوگ تھے جنہوں نے سیکریفائسز دیے, جن کا نام بھی ہمیں نہیں پتہ. جن لوگوں نے لیبر پارٹی بنائی ہے ہمیں ان کا نام نہیں پتہ. ہمیں لیبر پارٹی کا ہر ملک کے اندر پتہ ہے لوگوں کو لیبر پارٹی کیا چیز ہے. انسٹیٹیوشن کی پاور جو ہوتی ہے وہ اینڈ میں صرف انسٹیٹیوشنز ہی بریک کر سکتی ہیں. تو جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, صحیح ہے, یہاں ڈیموکریسی نہیں بلڈ ہوئی بھی, تو کیوں نہیں بلڈ ہوئی؟ افراد کا کام نہیں ہے, کیونکہ افراد کا کام ہے ہی نہیں. آپ کو ایک انسٹیٹیوشن کھڑی کرنی پڑے گی جو مقابلہ کر سکے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس نہ کلاؤڈ ہے, نہ وہ اتنے امپاورڈ ہیں کہ وہ سوچ بھی سکیں کہ وہ اختیار میں آ سکتے ہیں. اتنے سال گراؤنڈ میں رہنے کے باوجود آپ ابھی بھی ایک آئیڈیلسٹ ہیں ایک طرح کے. اب میں تو مکمل آئیڈیلسٹ ہوں, ورنہ میں اتنے سال گراؤنڈ پہ رہ ہی نہیں سکتا اگر میں بلیو نہ کرتا کہ بھائی جو میں بات کر رہا ہوں, جو میں کام کر رہا ہوں, اس کے اندر سچائی ہے, پیورٹی نہیں ہے. آپ نے بلال بھائی آپ ان آئیڈیلز کی بات کرتے ہیں, انہی کی شاید بنیاد پہ آپ نے حقوق خلق انیشلی جوائن کی. یو سے یو ون دا فاؤنڈنگ ممبرز, بلکہ اس کا بنائی تھی, میں دھکا لگایا تھا, اس سے پہلے بن رہی نہیں تھی حقوق خلق موومنٹ, نہیں بن رہی تھی, مگر کچھ ڈفرینسز کی وجہ سے وہ پارٹی آپ نے چھوڑ دی. کچھ ڈفرینسز نہیں, بہت سگنیفیکنٹ ڈفرینسز ویسے, اسپیشلی لیڈرشپ کی جو سمجھے ڈس انجینوئرنس تھی نا اس کے اندر, جو میں نے دیکھی تھی, اور میں نے بہت لوگوں کو ضائع ہوتے دیکھا ہے. لیفٹ کے اندر بہت لوگ آتے ہیں آئیڈیلسٹ, محنت کرنے والے, پیسہ لگانے والے بھی, لیکن وہ زیادہ رہتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. کنزرویٹو اینڈ پہ بائی دا وے وہ زیادہ دنیا میں نہیں رہتے. ہمارے جو ان گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں نا, وہ کشمیر کے بارڈر پہ اور عراق اور سیریا میں جا کے پھٹتے ہیں. آپ کے چلو کم از کم زندہ تو رہتے ہیں. یعنی میجورٹی لوگ آپ کہہ رہے ہیں آ کے ڈس انفرینچائز ہی ہوتے ہیں. جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو آتے اس لیے کیونکہ دے بلیو ان اٹ, وہ پھر اینڈ میں چھوڑ کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں کیونکہ دے سی کہ لائک بھائی یہاں کچھ ہو نہیں رہا. تو جب میں اپنی بات کرتا ہوں, جب میں نے لیفٹ کو فار ایگزامپل 2017 کے اندر میں کمپلیٹلی ڈس ایسوسیٹ ہو گیا, اور اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں کمپلیٹلی کیا تھی. پی ٹی ایم تھی. پرسنلی آئی ہیو آلویز فیلڈ لائک جب آپ الیکٹورل پروسیس کا پارٹ ہو اور آپ پروگریسو ہو, تب آپ کس طرح سپورٹ کر سکتے سکسیشنسٹ موومنٹس کو؟ آپ نہیں کر سکتے. وین یو بلیو ان دا کنٹری, اور آپ کا کام ہی یہ ہے کہ بھائی اپنے اس کنٹری کی ٹوٹل ورکنگ کلاس کو امپاور کرنا ہے, تب آپ بیٹھ کے کس طرح آرگیو کر سکتے ہو کہ بھائی آئیڈینٹی پالیٹکس کے اوپر ہم نے کنٹری کی ایک گروپ ہے جو بولتے ہیں ہم نے آزاد ہونا ہے. ان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ بھائی اپنے جو ایلیٹ ہے اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. پی ٹی ایم ہو گیا یا کوئی اور سکسیشنسٹ گروپس ہو گئے, آپ کو ان سے ناراضگی ہوئی, اور آپ میں ناراضگی تو ہمیشہ سے تھی, لیکن آپ ڈس انفرینچائز ہوئے یا لیفٹ سے میں کمپلیٹلی ڈسٹنٹ ہو گیا جب یہ پی ٹی ایم کے پیچھے انہوں نے اپنا کلاؤڈ تھرو کر دیا. اور اس کے اوپر مجھے بہت بڑا مسئلہ بنا تھا کیونکہ لیڈرشپ کے علاوہ جتنے بھی لڑکے تھے سب کو بہت سیریس کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے تھے اس کے اندر, کیونکہ لیڈرشپ ونس اگین پریولیج تھی, دے کوڈ فلی دا کنٹری, باہر چلے گئے, باہر چلے جاتے ہیں, یا سفارش کرا لی, ایگزیکٹلی رشوت دے دی, نکل آئے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا کام, جہاں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے تعلق استعمال کرو ٹو گیٹ آؤٹ آف ٹربل,
जिस तरह PTI भी आजकल कर रही है कि स्टेट के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं उनको इस्तेमाल करके जेलों से निकलना है, अपने आप को फारूक कराना, तो उसके अंदर फिर रेवोल्यूशनरी काम तो कुछ नहीं हुआ ना, आप सिस्टम का हिस्सा ही हो बेसिकली, आप सिस्टम का ऐसा ही हो, तो उस तरह फिर आप नहीं कर सकते। आपका नेशनलिज्म अलाउ नहीं करता और आपका प्रैग्मेटिज्म, एक तरफ आपको पाकिस्तान से मोहब्बत जो आपकी, और दूसरा कि यार आप स्टेट अपरेटस से टक्कर नहीं ले सकते, जो PTM या इस तरह की जमातों के स्टेट अपरेटस से टक्कर लेना सर आजकल तो इम्प्रैक्टिकल बात है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे स्टेट के साथ आप किस तरह टक्कर लोगे। लेट्स जस्ट ब्रिंग इट आउट इन द कैट्स आउट ऑफ द बैग वाली बात है जी। लेट्स टॉक अबाउट इट। जब स्टेट की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि योर मिलिट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट आर्म्ड मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड विद रिस्पॉन्स टाइम जो कोई बहुत कम कंट्रीज बीट कर सकती हैं, किस तरह लड़ोगे उनके खिलाफ? मोरॉनिक बात है ना। फिर इधर आप किसी का गिरफ्त चला रहे हो जब आप आर्ग्यू करते हो यंग लोगों को कि भाई हमने रियासत के खिलाफ जाना या है, बच्चे मरवा के या बच्चे मरवा के तेल अपनी बेचना दुकान है। पे अपनी क्लाउड लगा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है जहाँ आप कुछ कर सको। अगर आपने लड़ना है फिर आओ ना, फिर इक्वल फुटिंग के साथ आकर लड़ो। वो कहाँ से लेकर आओगे तैयार, कहाँ से आप लेकर आएंगे वो सिस्टम्स जो $multi-billion सिस्टम्स हैं जो अमेरिका ने हमें दिए हैं हमारी आर्मी और को। आप लड़ना भी क्यों चाहते हैं, आपके ही लोग हैं, और अगर आप लड़ लेते भी हैं सर, apparatus भी आगे जी। बात करते हैं, अगर आप लड़ लेते भी हैं और आप कामयाबी से ओवर थ्रो कर दें, विच इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी, लेकिन कर भी दें, लेकिन वायलेंट ओवरथ्रो के थ्रू वायलेंट ओवर थ्रो कर दें, अंडरमाइन कर दें, तो आपको लगता है आप आ सकेंगे पावर के अंदर? आपका इतनी क्लाउड है कि आ सकेंगे? लिबरल्स, PTI, लेफ्ट, PTM, यहाँ रिग्रेसिव फोर्सेस कुछ हैं कंट्री के अंदर जो एक हमारी सोशल एक्सपेरिमेंटिंग की वजह से डेवलप हो गई हैं, जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, जो दबाई गई हुई हैं। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को वीकन करोगे तो एंड में वही पावर में आए। यानी जो मजहबी तबके के एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, उनसे भी आप समझें ज़्यादा एक monstrosities एग्जिस्ट करती हैं, जो पावर स्ट्रगल जब होगी उसके अंदर वो लड़ रहे होंगे। जिस तरह इराक में हुआ, लिबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, कंट्री कोलैप्सेस हमारे सामने दुनिया के अंदर बहुत अगली अफगानिस्तान एक reality है। मिसाल है कि आपने इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया कि तालिबान ने सबको आके एक एक करके फारग किया और सर वहाँ तो कर लिया Take ना over कर लिया। फारो। यहाँ जो कोलैप्स होगा क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं। वो जब फिर लड़ाई होगी, आबादी इतनी जो ज़्यादा है। 20 साल थे अमेरिकन ऑक्यूपेशन में, उसमें नॉर्दर्न अलायंस थक के मर चुकी हुई थी, तालिबान गालिब थी, तो वो कम से कम पीसफुली ट्रांजिशन हो गया। अवाम का नुकसान उतना नहीं हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में अवाम का इतना नुकसान होगा कि जो ये बातें करता है या वो बेईमान है या वो बेवकूफ़ है, और दोनों का कोई हक नहीं है कि वो पॉलिटिक्स करें। बिल्कुल सही बात की है। अगर आप मुल्क का सोचते हैं, गरीब का सोचते हैं, स्पेशली गरीब का सोचते हैं, क्योंकि अमीर तो भाग जाएंगे, वो यहाँ रहेंगे, थोड़ी मिडिल क्लास ही, अपर मिडिल क्लास ही भाग जाएगी, यहाँ रहेगा लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग रहेंगे। अगर आप उनका सोचते हैं, अगर आप उनकी भलाई का सोचते हैं, तब आप कभी भी एक पोजीशन नहीं ले सकते। सब अमीर इराकी, सब अमीर लिबियंस, दे लिव इन UK, दे लिव इन यूरोप, दे लिव इन अमेरिका, उनकी दो नस्लें वहाँ से रह रही हैं। अमीर अफगानी, बल्कि पिछले दिनों मैंने बड़ी फ़नी देखी, तो वो एक अफगानी शुगल लगा रहा, तालिबान का मजाक उड़ा रहा, और वो कहीं ब्रसल्स में बियर का इतना बड़ा मग पी रहा। मैंने कहा यार ये लोग निकल गए, गरीबों को मरवा गए। तो ये दिस आइडिया दैट आप एक रेवोल्यूशनरी प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करें और मरवाएं किसी और के बच्चे, और आप जो हैं जनाब समहाउ क्लाउड गेन करके लेफ्ट राइट निकल जाएं, ये नहीं पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं। और अगर अब यही एंड गोल होता तो मैं PTI ना ज्वाइन कर लेता, विच इज़ अ मच बिगर एंटिटी कंपेयर टू जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हैं इधर की। तो इसलिए मुझे जो हिपोक्रेसी है ना, आई एम अनविलिंग टू इवन पुट अप विद इट एनी मोर, स्पेशली क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया जो वही है व्हाट आई वांटेड इट टू बी। राइट। सो प्रॉब्लम ये है कि इमर्ज वेरी लेट, 2018 में पार्टी बनी थी, वरना मैं इसका डे 1 से मेंबर होता, और मुझे पता भी नहीं चला था। मैं ग्राउंड पे काम कर रहा था, एक ट्रेडर यूनियन लगाई हुई थी। तो आपने रिक्शे के पीछे देखा जवाद अहमद की तस्वीर लगी, तो मैंने कॉल करके बुला लिया। आपने वाकई में रिक्शे के पीछे देखा था? हाँ, वो यार मैं तो शुगर लगा रहा था, because I think everyone रिक्शा पार्टी has only this is literally the रिक्शा पार्टी। लेकिन दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी सक्सेसफुल बड़ी बात कैंपेन। है, बड़ी बात है, क्योंकि रिक्शों के पीछे सिर्फ ट्यूशनों के, प्लाटों के और यूनियन सदरों के तस्वीरें होती हैं, और जवाद अहमद की तस्वीर देख के भूल गया सर। मौलवी तो मैंने तमीज़ से नहीं कहा कि तंजीम इस्लामी के हमेशा मैसेज लिखे होते हैं सूद हराम है या कोई इस तरह की चीज़ होती है, और फिर यूनियन बहुत प्यार करती है जवाद अहमद के साथ। माशाल्लाह जी, बड़ी बात है। अच्छा, तो जवाद अहमद की आपने बताया कि पार्टी जो बराबरी पार्टी है, वो लिटरली रिक्शे के पीछे देख के आपने कॉल की और मैंने उन्हें बुलाया, मेरा काम देखे आके, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया। एंड एट दिस टाइम यू वर इन, आई वाज डूइंग इंडिपेंडेंट वर्क। मैंने ट्रेडर यूनियन लगाई हुई थी, ताजर यूनियन चुंगी में सद्दू। एंड यू वर लिविंग देयर एज वेल? I was living there You also. moved out of your house to live in the, ज़्यादातर मैं उधर रह रहा था। you want to live inside the labor class? सर वो भी एक
सोच समझ के मैंने मूवमेंट की थी. नंबर वन, जब आप बाहर से आते हैं ना और एरिया में काम कर रहे होते हैं, आप लोगों से रिपोर्ट नहीं बिल्ड कर सकते. लोग एक आपके बीच में डिवाइड रहता है और उसको काबू पाना बहुत मुश्किल होता है. और स्पेशली जब आप एक समझ में जाता है एक नेबरहुड, उसकी डायनेमिक्स, लोगों के आपस में इंटरेक्शन वगैरह, यू हैव टू लिव देयर. और बड़ी अजीब बात थी, वही बात ना, बर्गर बच्चा मुंह उठा के आगे बैठ गया था उधर, लेकिन जिस तरह हमने वहाँ डिस्ट्रक्टेंस क्रिएट कर ली थी वगैरह, अब मुझे लगता है अगर सपोर्ट थोड़ी ज़्यादा होती, अगर लेफ्ट प्रॉपरली सपोर्ट तब कर रहा होता, तो वी वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस. स्पेशली जब लोकल पॉलिटिकल प्लेयर्स गॉट एजिटेटेड टू द पॉइंट दे वांटेड टू मेक अ डील. यानी बड़ी पार्टियों के, जो बड़ी पार्टी के जो प्लेयर्स हैं, जो MNP का इलेक्शन लड़ते हैं, अब उनको भी थोड़ा हाथ पाँव के भूल गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ग्राउंड से हमारा कंट्रोल टूट रहा है. तो ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं था. और अगर मैंने अकेला वहाँ अचीव कर लिया टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, द रीज़न आई डेंट कंटिन्यू विद इट वॉज क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था. the kind of support that was required for it. वो सस्टेनेबल काम नहीं था ना. वो तो मैं तो जाके समझे के अंदर एक तरह से समझना चाह रहा था, आई डिड एन एक्सपेरिमेंट, और मैंने अपनी तरफ से जितनी कैपेसिटी थी पैसे लगा लूँ वो लिए. लेकिन जो लोग थे, अब मुझे वहाँ लिमिटेशंस नज़र आई पाकिस्तान की. नंबर वन, लोगों को कन्विंस करना कि भाई ये चीज़ आप ओन करो, उसको आगे लेकर चलो, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. Why do you think that is? क्योंकि वही बात ना कि आपकी जो ट्रांजैक्शनल इलीट है, इसी तरह ट्रांजैक्शनल मिडिल क्लास है, इसी तरह ट्रांजैक्शनल गरीब लोग हैं. It's a whole culture. इट्स होल कल्चर. और इस कल्चर को शिफ्ट करने में टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी, और इसके अंदर आपको एक कंसिस्टेंटली दिखाना पड़ना है कि भाई वी आर कमिटेड टू दिस पर्टिकुलर ideology as someone has to be ideologically consistent over a long period of time. Exactly. And उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी ideologically consistent रहें, उस तरह जिएं, फिर मरें, फिर एक नस्ल आ रहा है, and then people are like, आप बेसिकली कहते हैं कि आइडियोलॉग्स और इस तरह की चीज़ों को कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी, उसके बाद काम नहीं. लेकिन एक नस्ल नहीं लगेगी. ये आप थोड़ा ज़्यादा टाइम बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन कैलकुलेशंस, प्लस जो थोड़ी बहुत हमारे दोस्त हैं वो जो बात करते हैं वो यही है कि कोई 10-15 साल लग जाएंगे. 3 नस्लें नहीं लगेंगी. हमारे यहाँ तो बात होती है 1 से 3 नस्लें. आप 10-15 साल के अंदर हम लोग प्रेजेंस होगी ऑल अक्रॉस द. अभी भी कंट्री के अंदर प्रेजेंस है. वी हैव लाइक 60,000 मेंबर्स. 4-5 सिटीज़ के अंदर एस्टैब्लिश हैं. कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, उकाड़ा के अंदर, रावलपिंडी के अंदर टीम्स हैं जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं. सो आपने कहा कि पहले आपको ये फील हुआ, आप ऑन ग्राउंड जाके इस तरह काम कर रहे थे बिल्कुल बेस लेवल पे, आपको इधर फील हुआ कि यार लीडरशिप की तरफ से या पार्टी की तरफ से उस तरह सपोर्ट मुझे नहीं मिल रही. लेकिन यहाँ पे बराबरी पार्टी में मैं वो बात कुछ और कर रहा था. वो था वो मॉडल के ऊपर, क्योंकि वो मॉडल जो मैंने वहाँ इम्प्लीमेंट किया था ट्रेडर्स यूनियन का, मॉडल डिफरेंट था ना. मगर कहने का पॉलिटिक्स नहीं थी. कहने का मकसद कि आपको वो डेवलपमेंट स्लैश समझें कि चैरिटी वर्क ही था इन अ सेंस. लेकिन मुझे फिर जवाद भाई ने बोला, समझाया कि चैरिटी अगर आप पॉलिटिक्स जब आप मिक्स करते हो ना, पॉलिटिक्स आपकी मर जाती है. यार ये, लेकिन इमरान खान को कोई समझाया, वो तो उसकी तो पॉलिटिक्स चमक गई थी. वो तो कुछ और रीजंस है ना उसके पीछे, जो हम फिर आप सब मुल्क डिसाइड कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, टाइम वेस्ट होगा इसमें बात करना. अच्छा, एक सेकंड इस पे आते हैं. मगर अच्छा, बराबरी पार्टी आपने फिर ज्वाइन कर ली. जवाद अहमद साहब जो हैं उनके बारे में आप काफ़ी हाईली स्पीक करते हैं. क्लियरली वो काफ़ी एक इंस्पिरेशन रहे. 2 साल हुए हैं मुझे उनके इस पार्टी के अंदर. एंड आई हैव सीन कि ही पुट्स हिज मनी वेयर हिज वर्ड्स आर वगैरह. ये कभी नहीं हुआ कि लाइक पार्टी चल रही है, ज़ाती पैसे चल रही है लीडरशिप की. सिर्फ जवाद भाई की नहीं, हमारी जो वाइस चेयरमैन है पार्टी की, डॉक्टर शनाज, शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर अमेरिका के अंदर, जो फुल पैसा लगा रही है अपना पार्टी के. पाकिस्तान के अंदर ये 2 लोगों के, ये 3 लोग 4 लोग हैं, उनका कुछ दोस्त हैं, उनके पैसे से पार्टी चला रहे हैं. अभी तक उन्होंने पब्लिक फंड रेजिंग भी नहीं की है इस चीज़ के लिए, और सेंटर की ज़रूरत भी नहीं होगी फंड रेजिंग की, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है उससे सेंटर सर्वाइव करेगा पार्टी का लॉन्ग रन के अंदर. कोई 10-15 साल आराम से निकल सकते हैं. तो जब ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ आपको एक्सटर्नल इनपुट की ज़रूरत नहीं है, और हमारा मॉडल है ही ये कि ग्राउंड के ऊपर हमें लोगों को तैयार करना है, उनको एम्पावर करना है, उनको हमने मेथड सिखाना है भाई ऑर्गेनाइजिंग वगैरह का, जो एक डिफरेंट मेथड है फ्रॉम लाइक जो आपकी पावर पॉलिटिक्स के अंदर आप काम करते हो. उसके अलावा जो फंड रेजिंग है उनको खुद ही करनी पड़नी है. कम होगी, ना होने के बराबर भी होगी बहुत केसेस के अंदर. लेकिन वही बात ना, वी आर प्लेइंग फॉर द लॉन्ग गेम. 10 साल के अंदर 15 साल अगर लग जाएं, अगर पाकिस्तान के अंदर हमारा प्रेजेंस बन जाती है, लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, वेल एंड गुड. अगर नहीं भी करते, ऑनेस्टली हमारा जो पॉइंट है वो अभी भी स्टैंड करता है. यू कांट यूज़ एनी मेथड टू गेट योर एंड गोल, वरना फिर सोवियत यूनियन वाला प्रॉब्लम बन जाती है.
अगर बैक हुक एंड क्रोक चलते हैं ना, फिर कोई नई monstrosity अंदर से निकलती है जो किसी तरफ भी डिलीवर नहीं कर पाती. यानी टोटली कॉम्प्रोमाइज़ आप कह रहे हैं नहीं आप कर सकते. आप बेसिक प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. इफ द पार्टी डजंट वर्क आउट, इफ द पीपल डोंट वांट इट, देन दैट्स इट. मतलब आप प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जो बात कर रहा था कि इट्स द अल्टीमेट गैम्बल या बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है, उसके अंदर से बड़ा मेन प्रॉब्लम ही होती है कि यू कैंट फोर्स इट अपॉन पीपल. ये इनलाइटन मॉडरेशन थी मुशर्रफ साहब के दौर में. जी सर. कि एक आर्म चेयर लिबरल जो था, जो एक ड्राइंग रूम इंटेलेक्चुअल था, वो कह रहे थे कि हाँ हम इन गरीब लोगों को रिफॉर्म कर देंगे, थोड़े से ड्रग्स, थोड़ा सा अल्कोहल, थोड़ा नाच गाना वगैरह देखो. मतलब इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग, वो भी एक टिंकरिंग की ही मिसाल है. जिस तरह मजहबी टिंकरिंग ज़िया साहब ने की, उस तरह जो सोशल इंजीनियर्स मुशर्रफ साहब के दौर में लिबरल कंजम्पशंस की एंड ओनली इन देयर कंजम्पशंस बिहेवियर्स में टिंकरिंग कर रहे थे. आप कह रहे हैं कि इस तरह की बाय हुक और बाय क्रुक पॉलिसीज़ नहीं चलती, चल नहीं सकती. आपका प्रिंसिपल है, अगर उस पर कंसिस्टेंटली लोग खुश हैं, आप कहते हैं ठीक है हम इस पे कायम हैं. एवरीथिंग एल्स इज. सर हमारा जो प्रिंसिपल है वो है एट द एंड ऑफ द डे वी गोना बिल्ड अ फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन पार्टी विच विल वर्क फॉर द पुअर पीपल, मिडिल क्लास लोगों को, मेरी तरह लोगों को जिनके पास कोई पॉलिटिकल ऑप्शन ही नहीं है, अगर काम भी करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म देना. अगर वो प्लेटफॉर्म को ओन कर लेते हैं और प्लेटफॉर्म ग्रोस, देन ऑल वेल एंड गुड. बराबरी पार्टी ने क्या ऐसे टेंजिबल स्टेप्स लिए हैं टू इंश्योर कि ये स्ट्रक्चर सेल्फ सस्टेनिंग और कामयाब हो? आप एक दो टेंजिबल पॉलिसीज़ का अगर बताएं. सर पॉइंट नंबर 1, जो पार्टी लीडरशिप है जिन्होंने पार्टी बनाई है, जवाद अहमद, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते पार्टी के प्लेटफॉर्म से. अच्छा. फ्रॉम इट. ये वाहिद पार्टी है इस मुल्क के अंदर, शायद दुनिया के अंदर, इसकी जो लीडरशिप है जिन्होंने बनाई है, दे आर बारिंग देमसेल्व्स फ्रॉम रनिंग फॉर ऑफिस. ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है. और इसका बेसिस थी जो मैंने डे 1 पे ज्वाइन की थी, क्योंकि आई सॉ के लाइक कन्विक्शन है. क्या वो फिर कैसी किंग मेकर के रोल में होंगे? किंग मेकर नहीं, ही वांट्स टू बिल्ड द इंस्टीट्यूशन. ना यानी वो मैं check करेंगे, थोड़ा सा check नेगेटिव करेंगे. या सिनिकल पुशबैक दे रहा हूँ कि भाई आमतौर पे जो बंदा सियासत में इन्वॉल्व हो लेकिन अपने आप को एज ए कैंडिडेट नहीं प्रेजेंट करता, तो उसको एक किंग मेकर या एक नेगेटिव लाइट में पेंट सर किया वो तो होता जाता है ना, अगर आप पावर पॉलिटिक्स कर रहे हो और आप हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो. यहाँ तो बहुत सिंपल है ना, ही इज़ द मैस्कॉट. अगर आपने बात करनी है, उनकी अपनी जो फेम है, उन पर पैसा ये बहुत बेहतर, लगा हुआ हाँ है. जी. जवाद अहमद को छोटे नाम नहीं है, बहुत पैसा लगा हुआ है. हमारे पास पैसा नहीं इतना लगाने के लिए पार्टी के ऊपर. द रीज़न वाई ही गोज एंड ही सपोर्ट्स इट सो मच सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर, क्योंकि ही वांट्स टू ट्रांसफर सम ऑफ द फेम जो पर्सनल है टू द पार्टी. इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू, आसान नहीं होता, लेकिन दैट्स द ओनली थिंग दैट वी हैव अवेलेबल टू अस, क्योंकि वी कांट स्पेंड बिलियंस ऑफ रुपीज प्रमोटिंग द पार्टी. So Jawad Saab is an ideologue and a mascot, but not a leader or a kingmaker. ही इज अ लीडर एज वेल. सिविल लीडर है हाँ. अपनी पार्टी के अंदर, बट इज नॉट अ पॉलिटिकल, यानी इलेक्टोरल इलेक्टोरल लीडर नहीं है ना. वो किंग मेकर है, ना ही वो इज अ kingmaker मैस्कॉट एंड एन आइडियोलॉग, और वो ट्रूली ही बिलीव्स इन हिज. ही ट्रूली बिलीव्स माशाल्लाह, बहुत जो बड़ी काम अच्छी कर बात रहे हैं है. उसके अंदर. अच्छी बात. एंड दैट्स जो, और फिर 2 साल मैंने देखा कंसिस्टेंटली काम किया, क्योंकि शुरू में मैं पहले साल तो आई डिडंट रियली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द पार्टी. दूसरे साल तो मैं इन्वॉल्व हुआ था ग्राउंड के ऊपर, एंड वी आर डेवलपिंग लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि लोगों के अंदर उनका नाम है ना. दैट्स अ थिंग विच इमीडिएटली ब्रॉट मी टू हिम एज वेल, क्योंकि लेफ्ट के लिए इमेजिन करना एक लीडर जो इतना बड़े मतलब नेम रिकग्निशन वाला हो इज़ लाइक गॉड सेट. हम तो सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकता था मैं 10 साल पहले कि जवाद अहमद एक सोशलिस्ट है. एंड द फैक्ट कि लेफ्ट लीडरशिप नेवर अलाउड मी टू नो अबाउट दिस इज़ वन ऑफ द रीजन आई रिजेंट देम एज वेल, क्योंकि उन्हें पता था. आप कह रहे हैं कि पूरी लेफ्ट की स्पेस के अंदर लोगों को जवाद अहमद साहब के एज ए हिडन जेम पता था, लीडरशिप को पता था, बट आपसे वो बात लीडरशिप नीचे जो लोग थे ज्वाइन करते थे, उन लोगों को बोलते थे कि भाई ही इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ पर्सन. वो जो जिस तरह आप करते हो, ट्राई करते हो, लोग एक मलाइन करते थे, मलाइन करते हो. बिकॉज वो एक बहुत बड़ा थ्रेट थे ऑब्वियसली कि अगर वो थ्रेट इसलिए है ना क्योंकि आप वो मटेरियल थ्रेट है, मटेरियल थ्रेट है ना आपकी लीडरशिप. ग्रिफ्ट के लिए थ्रेट है. वो कह रहे हैं आपने नोटू छापने, जवाद साहब ने माशाल्लाह ज़िंदगी में जो कमाई करनी थी वो कमाई कर ली है, जो क्लाउड गेन करना था वो कर लिया है. एंड ही डज नॉट, इट सीम्स कि आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ जवाद अहमद साहब के कोई वो ईगो मैनियक नहीं है, या कोई उनकी कोई डिल्यूजन्स नहीं है ग्रैंडर के, शायद जो किसी और सेलिब्रिटी स्लैश पॉलिटिशियन के हों हिस्टोरिकली जो रह चुके हुए हैं. बेसिकली अगर आपने रिनाउंस कर दिया कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, बहुत सही बड़ी है, बात है. और आपने ऊपर से पैसा भी लगा रहे हैं, आप ऊपर से अपना करियर भी तबाह कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर. हाँ, वो जी हर साल 2-3 छोटे गिग्स करें और गर्मियों में अमेरिका या कहीं यूरोप शरप चले जाएं, सैर सूर करें बच्चों को लेके. बस शादी के गिग्स नहीं करते आज तक, ये भी बड़ी कि पर्सनल कोई किसी की ना हो. वो है ना कि जब से पॉपुलर हुए तब से आज तक शादी का नहीं किया, क्योंकि सियासत करनी थी. तो आपको अगर हम बुनियादी तौर पे बात करें कि अच्छा पार्टी तो
बन गई, हाँ पार्टी का एक प्लान होता है कि ये XYZ चीज़ें हैं, ये हम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं. तो बराबरी पार्टी जो है वो क्या सॉल्यूशंस प्रेजेंट करती है पाकिस्तान के मसाइल की? देखिए, जो मेन मसला है ना, वो तो मैंने को पहले भी थोड़ा सा हिंट किया था, वो है लैंड रिफॉर्म का. जब तक कोई पार्टी इसको अचीव नहीं करती, ना डेवलपमेंट की बात करना, आप बस लोगों को ना ध्यान लगा रहे हैं, कोई आप रिफॉर्म नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है. वो किस तरह करनी है? आपको एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक खोलना पड़ेगा, आप लोगों को टारगेटेड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी. प्लीज़ यू हैव टू क्लैरिफाई, बिकॉज लैंड रिफॉर्म, मैंने कमेंट्स में भी नोट किया, हमने पिछले दिनों लैंड रिफॉर्म की बात की थी. देयर आर मेनी वेज टू अप्रोच लैंड रिफॉर्म. व्हाट इज़ बराबरी पार्टीज अप्रोच टू लैंड रिफॉर्म? प्लीज़ थोड़ा सा क्लैरिफाई. पॉलिसी के ऊपर अभी हम लोग उस स्टेज पे नहीं है कि हमारी कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी हो जो हम बोलें कि हमने एग्जैक्टली इसी फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है. अभी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं या फिर टारगेट गाइडलाइंस हैं. वो ये है कि लैंड जो है ना, ये एक पर्टिकुलर कंटेंशियस टॉपिक इसलिए बन जाता है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास की काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स होती हैं लैंड के अंदर. छोटे लैंड लॉर्ड्स भी होते हैं. जो हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं पीपल विद मोर देन 10 प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जाम्पल. कमर्शियल काम कर रहे हैं, जो मैसिव होल्डिंग्स लेके बैठे हुए हैं, दे आर डेवलपिंग दोस. उनका आगे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं चल रही उस चीज़ों के ऊपर. और एग्रीकल्चर में अर्बन की बात करूँ, अर्बन के अंदर जो बैठे हुए 150-200 प्लॉट लेके लाहौर के अंदर, उसको कुछ भी नहीं चल रहा वगैरह वगैरह, और बस स्पेकुलेशन चल रही है उसके ऊपर. उसमें फाइलें भी आती हैं, उसमें फाइलें आती हैं. और फिर होता है रूरल के अंदर फिर बहुत बड़े बड़े होल्डिंग्स हैं जो इनोवेट नहीं करते, जो उसके ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रहे, जो लगाने की ज़रूरत है, ठेके पे दे कर आराम से पीछे बैठ कर खा रहे हैं. तो उनको बहुत देर हो गई है सब्सिडी दी हुई स्टेट ने, क्योंकि स्टेट सब्सिडीज के साथ ही चल रहे हैं, ये बड़े हैं, ये ग्रांट सी थे. तो अब टाइम आ गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का. एंड दिस इज नथिंग जो समझे कि अनहर्ड ऑफ है. वो पहले जो बात कर रहे थे, एलियन नहीं है ना. साउथ कोरिया में हुआ है, जापान में हुआ है, तो मतलब हम यहाँ भी पूरी अर्थ पे हुआ, पूरी अर्थ पे ऊपर. इंडिया पड़ोसी में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है. और ये तो पहला स्टेप है ना. ये स्टेप ले लेते हैं ना, तो आपके आधा मसला हल हो जाता है. आधा मसला कि आपके एटलीस्ट इकोनॉमी सर्कुलेशन में तो स्टार्ट होती है ना, किक स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज देयर इज एक्टिविटी गोइंग ऑन, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह की. उसके बाद आपने एम्पावर करना है लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं. करनी बात है कैपिटल एक्सेस तक है, क्रेडिट लाइंस खोलनी है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ क्रेडिट लाइन सिर्फ खुली होती है. बहुत माइक्रो फाइनेंसिंग तो करती है लेफ्ट बड़ी, वो क्रेडिट लाइंस उनका क्या? माइक्रो फाइनेंसिंग तो रैकेट है ना. माइक्रो फाइनेंसिंग गिफ्ट है यार. हम तो इतनी तारीफें सुनते हैं कंजर्वेटिव्स की. माइक्रो फाइनेंसिंग क्या चीज है? हमने क्या बना लिया है हमने. तो माइक्रो फाइनेंसिंग क्या चीज़ है? एट द एंड ऑफ द डे आप किसी को अगर दे रहे हैं लाख रुपए तक कर्जा, लाख रुपए में क्या होगा? छोटा कारोबार भी नहीं खरीदता लाख रुपए पे. और रिटर्न क्या देना होता है? क्या रेट? 30% अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो लोन शार्किंग नहीं हुई तो और क्या होगा? आप कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स और जो इदारे बने हुए सो कॉल्ड मोर और लेस वो भी धंधा कर रहे हैं और वो लोन शार्किंग कर रहे हैं. पर्सनली जो मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है जिसके ऊपर, जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया 10 साल के अंदर, वो यही ऑब्जर्व किया है कि किस हद तक लोगों की मदद होती है कि अगर उनको पैसे शॉर्ट हो जाए, उनको कहीं ना कहीं पैसे भरने हो, बस वो तब अप्रोच करते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग मजबूरी के तहत. और आपको लगता है एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट है, क्योंकि जिस किस्म के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही. अक्सर जब माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफिसर होते हैं झूठ बोल रहे होते हैं बिजनेस लोन्स वगैरह के ऊपर, उनके लिए फॉल्स क्लेम्स कर रहे होते हैं और वो एक सूद के साइकिल में फंस जाते हैं. एग्जैक्टली. और रिकवरियां फिर कैसे होती हैं? रिकवरियां फिर उसी तरह होती हैं, इस तरह बदमाश रिकवरियां करते हैं. क्योंकि यार ये पठान जो डिफेंस में और लाहौर में प्रॉपर्टी की मार्केटों में सूद का काम करते हैं, उन्हीं से ले लिया करें लोग पैसे. वो भी 30-40% सूद लोगों को नहीं मिल रहे ना पैसे. क्रेडिट कार्ड भी इसलिए. तो पहली चीज़ तो आपने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, एंड देन सेकंड आपने कहा कि आप आम बंदे को लाइंस ऑफ क्रेडिट खोल के देना चाहते हैं. सिर्फ आम बंदे को नहीं ना, पीपल हु वांट टू डू बिजनेस. और उसके अंदर नॉट फॉर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, आपकी एवरीडे एक्टिविटीज़ के लिए नहीं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए आप लोन्स वगैरह दें. क्योंकि आपको इनक्यूबेटर टाइप खोलने पड़ेंगे जहाँ आपको लोगों को गाइड भी करना पड़ेगा. सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ उनको पैसा देकर छोड़ दिया कि भाई जाओ कर लो. जिस तरह शिवाजी की गवर्नमेंट ने कंप्यूटर साइंस के किए थे, इनक्यूबेटर थे जहाँ से स्टार्टअप सारे टेक इनेबल स्टार्टअप वहीं से. आइडिया अच्छा था लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरी थी. राइट. तो क्योंकि आपने जब करना है लोगों को एम्पावर, आपने करना इस तरह से है कि यू वांट टू मेक श्योर कि नंबर 1 जॉब क्रिएशन हो और जॉब प्रोडक्टिव सेक्टर में क्रिएट हो. ये ना हो कि स्पेकुलेशन चल रही हो, दो लोग बैठे हुए पैसे मिल रहे हैं, फाइलें बेच रहे हैं, सट्टे का काम कर रहे हैं. ठीक है, आपकी बात सही है.
یہ دو میجر پوائنٹس ہیں اس کے. یہ دو میجر پوائنٹ ہے. اور اس لوگوں کو فائنینس کہاں سے ملے گا؟ ایک نیشنل انویسٹمنٹ بینک سے ملے گا, کیونکہ ایک جتنی بھی کنٹریز نے ڈیولپ کیا, انڈسٹریلائز کیا, اٹ واز نیور فری مارکیٹ. صحیح ہے, ہر ملک کے اندر ٹارگیٹڈ فائنینسنگ ہوتی تھی انڈسٹریز کو, سیکٹرس کو, کہ بھائی اس سیکٹر کو ہمیں اتنی کرنی. جو آج کل ہمارا عاصم ڈاکٹر ہے جو ہے, ٹیکنیکلی آئی بلیو کہ جو یہ کام جو ہمارے جو نیا جو اکنامک پلان ہے کنٹری کا, اس کے اندر جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہے ٹارگیٹڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے پوائنٹ سے, ایگری ود دیم. The way they're implementing it, I think it's going to fail, کیونکہ once again it's going to give جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں ان سے بیٹھ کر ڈیلز وغیرہ کر رہے ہیں, اس طرح کام نہیں ہونا. ماڈل وہی ہے, لیکن وہ ماڈل اٹس لائک cater to the rich. اس کے بجائے آپ نے اس کو مڈل کلاس, آپ نے اس کلاس کو کیٹر کرنا ہے جو ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم بہت زیادہ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جو لائنز آف کریڈٹ ملتی ہیں ہمیں ساری کنزمپشن کے لیے ملتی ہیں, کنزمپشن کے لیے ملتی ہیں. لائک آپ کو کریڈٹ کارڈز ملتے ہیں, آپ کو لونز ملتے ہیں, موبائل فون پرچیز کرنے تھریش ہولڈ کے اوپر ملتے ہیں, واشنگ مشین پرچیز کرنے کے لیے, اے سی پرچیز کرنے کے لیے ہمیں کریڈٹ لائنز ملتی ہیں, وہ کارپوریشنز کی شکل میں آپ نے دیکھی قسطوں والی مشین ملتی ہیں, گھر بنانے کے لیے, گاڑی بنانے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہے سیکنڈری یا ترشری مسائل. یہ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے اس کے اوپر. پہلا کنسرن ہمارا ہے کہ آپ کو ہم لائنز آف کریڈٹ دیں بزنس چلانے کے لیے, انڈسٹری کھڑے کرنے کے لیے, ایگریکلچر کے لیے. انڈسٹری انہوں نے نہیں کھڑی کرنی. لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس. انڈسٹری آج تک کسی نے کھڑی نہیں کی جسٹ ٹو ڈائریکٹڈ انویسٹمنٹ وغیرہ. وہ اس کے اندر اسٹیٹ انوالومنٹ ہوتی ہے, اسپیشلی ہیوی انڈسٹری کے اندر کافی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے ہمیشہ رہی, اور وہ ہم کریں گے خود ہی. اگر امریکہ کی اگر آپ آئل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ آئل انڈسٹری کی بات کر لیں سر. اسٹیل انڈسٹری یو کے کی جب وہ تھی تو سرکاری تھی, جب وہ پرائیویٹائز ہوئی تو وہ بند ہو گئی ساری. ہاں, تو اس لیول پہ تو ہم لوگ اسٹیٹ انڈسٹریلائزیشن ایفرٹ کریں گے کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ صرف اسپیکولیٹ کرتا ہے ایون انڈسٹریل پلاٹس کے اوپر. اب یہی تو حیرت ناک بات ہے کہ بھائی فیکٹری کے مالک کو فیکٹری لانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سال بیٹھ جس پلاٹ کے اوپر اس کی ویلیو ڈبل ہو جاتی ہے. طارق صاحب نہیں کہتے ہوتے کاش فیکٹری لگا لی ہوتی میں نے, اس کے بعد وہ 20 سال 30 سال کارخانہ چلا, اس کے بعد اس کو کاٹ کوٹ کے پلاٹ بیچ دیا. اچھا, بٹ یہ جو دو آپ نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں, برابری پارٹی دیکھتی ہے کہ یہ پاکستان کے دو سب سے بڑے مسائل ہیں اور ان کو سب سے ارجنٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ کی کنٹری وونٹ سروائیو, کیونکہ جو سوشل کانٹرڈکشنز ہیں وہ اتنی سیویئر ہو جائیں گی کہ وہ بس لڑائی کے علاوہ آپشن بچتی نہیں ہے. اچھا, تو واٹ اباؤٹ جو ایک کامن پرسیپشن ہے کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا؟ سر کرپشن تو ایک بیکڈ ان کمپوننٹ ہے کیپٹلزم کا. اگر آپ کو کیپٹلزم چاہیے کرپشن ہوگی. کس طرح نہیں ہو کرپشن جب آپ نے سوشل ڈفرینشیشن کی ہوئی ہے امیر غریب میں. غریب کا دل کرے گا امیر ہوئے, وہ شارٹ کٹ سب لوگ لیتے ہیں. انسان امیر جب کرپشن کرتے ہیں تو وہ کیا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں سر, وہ پھر وہ بغیرتی ہوتی ہے, بولتے ہیں. اور تو اور اس کا مسئلہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پرائمریلی لینڈ ریفارمز ہوں گے, یعنی کہ یہاں میرا ایک سوال ہے. آپ نے ایک نیم بہت بڑا کر دی کہ کیپٹلزم کا کانسیکوینس ہے کرپشن. ہیومن ایکسپیرینس کا کانسیکوینس نہیں ہے. جہاں پہ آپ کمیونزم میں یا سوشلزم میں یا کوئی بھی لیفٹسٹ قسم کے آپ پرنسپلس کچھ لے کے چلتے ہیں اسٹیٹ میں, تو 100% اسٹیٹ اپریٹس اور بیوروکریسی بڑھے گی. تو اس کے بڑھنے کے ساتھ کیا کرپشن بھی نہیں بڑھتی؟ سر فری مارکیٹ تو کہتا ہے نا کہ آزاد کر دوں گا میں تمہیں. جتنے بھی ماڈلز ابھی تک آئے ہیں کمیونزم کے یا بات کر رہے ہیں, وہ اسٹیٹ کیپٹلزم تھی. جو اسٹیٹ کیپٹلزم کر رہے ہیں وہاں بھی آپ نے ڈفرینشیٹ تو کیا ہوا ہے, آپ نے کلاس پوری رکھی ہوئی ہے جس کو ایک طرح سے چائنا کی اگر مثال لے لیں, رشیا ایگزامپل نہیں نا, رشیا کی ایگزامپل جو اب جو پولٹ بیورو کے لوگ ہیں, اب ان کے جو کوالٹی آف لائف ہے اور جو ایوریج ایک رشین ہے, زمین آسمان کا پولٹ بیورو ان کا جو سرکاری بیوروکریسی جو تھا, جو چلانے والا, جو وہاں بھی ٹیئرس تو تھے. پاکستان میں بھی تو اسٹیٹ کیپٹلزم ہی چلتا ہے, بیوروکریٹ اور ملٹری اور سول بیوروکریسی. اسٹیٹ کیپٹلزم چلتا تو پھر میں زیادہ خوش ہوتا. یہاں تو وہ بھی نہیں چلتا نا. یہاں فیوڈلزم میں آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی سوسائٹی ایسٹس لگائے تھے اور وہ پھر آپ نے پکڑا دیے لوگوں کو کمائی کرنے کے لیے ان کے اوپر, وہ بھی نہیں چلا پائے. آپ کہہ رہے ہیں فیوڈلسٹک سوسائٹی ہے ابھی بھی؟ سر یہ ایک ہائیبریڈ سوسائٹی ہے. اگر آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے نا, یو ہیو ٹو گو بیک ٹو روم. بار پہلے بھی مینشن کیا تھا, دوبارہ مینشن اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ کی جو ایکسپیریمنٹ کی گئی ہے آپ کے اوپر گورو نے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ کی گئی ہے, ویئر دے ٹرائی ٹو میک یو ان دیئر اون امیج. اور انہوں نے جو اپنا امیج بنایا تھا انہوں نے روم کا امیج بنایا تھا, لیکن روم کا بھی انہوں نے جو امیج لگایا تھا وہ انہوں نے پیریفری کا لگایا تھا. وین روم, برٹن واز اے رومن کالونی جی, اور روم جو برٹن کے ساتھ ہوا تھا روم کے نیچے, وہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا. جس طرح اس کو کالونائز کیا گیا, جس طرح اس کا کلچر کو ڈسٹروائے کیا گیا, رومن آکوپیشن کے نیچے سے ایکسپلائٹ کیا گیا, ریسورسز کو ریڈائریکٹ کیا گیا ٹو لائک روم. وہی آپ آج کل کر رہے ہیں ایز اے پیریفری آف دا بگر پاور امریکہ. جو روم امریکہ ہم برٹن ہے ایک طرح سے اس زمانے کے. تو جو پالیسیز بھی ہیں جو انہوں نے سول لا لگایا ادھر,
جو پراپرٹی کے اوپر انہوں نے ایک قانون پاس کی ہے, دیر آل لائک رومن ان دیئر نیچر. اور جو پھر ان کے ساتھ مسئلہ تھا رومن امپائر کے اندر کہ جو کیوبلیشن ہو رہی تھی, اینڈ میں 2 کلاسز ہی بچی تھی, امیر لوگ اور جو پاپولسٹ بولتے ہیں, پاپولارس. تھوڑا اس پوزیشن کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ برابری پارٹی لیٹ سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے لینڈ ریفارمز ایز اے نمبر 1 ایشو پاکستان کا, یہ کس بنیاد پہ کرتی ہے؟ صحیح, اسی بنیاد پہ کرتی ہے کہ اگر آپ لینڈ ریکارڈس نکالیں رورل لینڈس کے, اربن پراپرٹی کی بات نہیں کرتے ابھی, اربن پراپرٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ لاہور کی کتنی پرسنٹیج پاپولیشن کتنا لینڈ کنٹرول کرتی ہے, تو کریزی فگر ہے کہ 11% جو پاپولیشن ہے وہ 80% یہ تقریباً اسے قریب لینڈ ہولڈنگز ان کی ہیں لاہور کے اندر. اس طرح اگر رورل ہولڈنگز کا نکالتے ہیں تو اٹس آلسو ویری کریزی کہ کوئی 2-3 ہزار فیملیز ہیں, ان کی ہولڈنگز کوئی 50-60% جو ایریبل لینڈ اویلیبل ہے اس کے اوپر ہے. تو جب اس قسم کی ڈسٹریبیوشن ہو لینڈ کی, اور لینڈ کیپٹل اسٹرکچر کے اندر بھی نا ایک بہت آڈ قسم کی پوزیشن آکوپائی کرتا ہے, کیونکہ اٹ از دی اونلی وینچر جہاں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, پیسہ آتا ہے, جہاں کوئی اور کام کرتا ہے لیکن پیسہ آپ کو آ رہا ہوتا ہے. تو اس کی جو کنٹرول ہوتا ہے ہر سوسائٹی کے اندر, وہ کنٹینشیس اس لیے رہا ہے ہسٹوریکلی کیونکہ اس کے اوپر رینٹ جو رینٹر اکانومی بن جاتی ہے نا, اگر آپ لینڈ کو ڈسٹریبیوشن نہیں کرتے تو رینٹر اکانومی کے اندر جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں, وہ کرش ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے بیسیکلی جو رینٹ ٹیک کر رہے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں وہ بس کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہی طارق صاحب کی جو ویڈیو ہے بڑی مشہور ہوئی ہے کہ ہر بڑا کاروباری یہی سوچتا ہے کہ یار میں اپنی زمین کے بس پلاٹ کاٹ لیتا ہوں, وہ پلاٹ میں بیچوں گا, اور وہ اپنی گاڑیاں لیتے ہیں, وہ اپنی باہر ویکیشن کرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا, کنزمپشن کے اوپر لگائے تھے سارا کا سارا, اور آپ کی اکانومی نہیں چلتی. بلال بھائی, آن اے فائنل نوٹ ایک چیز جو آئی تھنک از امپورٹنٹ ٹو ڈسکس کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس آپ کی جو ہے وہ ہسٹوریکلی ضیاء صاحب کے ٹائم سے ختم کر دی گئی. ہمارا ہمیشہ سے ماننا ہے اس پوڈ کاسٹ پہ کہ اس کا بہت ایک نگیٹیو افیکٹ تھا اوور آل آپ کے سیاسی لینڈسکیپ پہ. آپ کا پرسنلی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ یس آئی ایگری ود یو, اس کا بہت نگیٹیو ایک امپلیکیشن رہی ہے اور اس کا ایک نگیٹیو افیکٹ رہا ہے, لیکن میں اس معاملے میں آئی ڈونٹ اگری وتھ بحال کرنا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ایز اے فوکس اور ایز اے مین امپیریٹیو. میں بہت عجیب بات لگے گی آپ کو, کیونکہ مختلف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کے اندر رہا ہوں جن کا گول یہ تھا کہ بھائی اسٹوڈنٹ یونینس کو بحال کیا جائے, اور لیفٹسٹ پالیٹکس کی بڑی تاریخ ہے ود لیکن میرا پرسنلی بلیف یہ ہے کہ جب آپ کی سوسائٹی کمپلیٹلی اتنی ڈیپولیٹیسائزڈ ہے اور آپ کا کہیں یونینز ایگزسٹ نہیں کرتی, تو پھر ایک ایسا ایک امپاسبل ایک آئیڈیل ریالٹی کی طرف پرسیو کرنا ایک فیوٹائل ڈریم ہے. آپ کو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بجائے گراؤنڈ پالیٹکس میں آنا پڑتا ہے. میں تو ڈے 1 سے ان کو انکریج یہ کرتا تھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو لوگ تھے کہ بھائی آپ کے اسٹوڈنٹ ایشوز ڈس ایسوسیٹیڈ نہیں ہے سوسائٹی کے ساتھ, وہی مسئلے سوسائٹی کے اندر مسئلے آتے ہیں, اگر آپ اس کو ایک علیحدہ پجن ہول کر دو گے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا لانگ رن کے اندر, اسپیشلی جب اس کا ایک امیج بہت برا بنا ہوا ہے, اور وہ کسی وجہ سے برا امیج بنا ہوا ہے. جب لیفٹ کی کوئی موومنٹ نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے, تو جو اسٹوڈنٹس پروگریسو کام بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے, اور کون سے لوگ آرگنائز ہو کر آتے ہیں یونینس چلانے کے لیے, وہ اینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پہلے بندوقیں اٹھا کے لڑائیاں ہو رہی تھی کیمپسز پہ, وہ دوبارہ وہ شروع ہو جائے گا. بدماشی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس رادر دین وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالوڈ ہوئے ہیں وہ گراؤنڈ پالیٹکس میں آ جائیں. گراؤنڈ پالیٹکس میں ابھی میدان وسیع ہے اور وہی میدان ہے. پارٹی بنائیں, جب آپ کی پارٹی اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ محلوں میں آ جاتی ہے, پھر ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کب آ جاتے ہیں, پھر یونینز بنانا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ابھی فی الحال جو بیس اسٹیپ ہے وہ ہے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا پاور ایک پلیٹ فارم کے اوپر. بٹ لائک یہ جو ایک ایشو ہے کہ ہمارا جو سیاسی لینڈسکیپ ہے وہ بڑا ڈرائی ہے, ہماری کوئی پولیٹیکل ٹریننگ عوام کی نہیں ہوتی, اس کا پھر آپ کیا حل پرپوز کرتے ہیں؟ سر وہ پارٹی کرتی ہے نا, وہ آٹومیٹکلی تو نہیں ہو سکتی, وہ آپ کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے لوگوں کو, آپ کو پولیٹیکل اسکولس کرانے پڑتے ہیں, آپ کو کوآرڈینیٹرز اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, اس کے اندر پھر آپ کو ایک اپریٹس پورا بنانا پڑتا ہے, ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. وائی ڈو یو تھنک کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کر نہیں رہی؟ سر اگین وہی بات آتی ہے انٹینشنس کی. جب آپ کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے ایلیٹ وہیکلس پاور سمجھے پالیٹکس کے, جو آپ آتے ہیں اپنے انٹرسٹ سیکیور کرنے کے لیے, جو بھی آپ کا کلیک ہے امیروں کے اندر, تو آپ کیوں کریں گے لوگوں کو امپاور تاکہ آپ سے طاقت لے لیں؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ پریکٹس تو تب لگائیں گے نا, آرگنائزیشن اسٹرکچر تب لگائیں گے اف یو وانٹ ٹو امپاور دیم.
اگر آپ ان کو لمٹ کرنا چاہتے ہو پھر تو وہ کبھی بھی نہیں کرو گے. بالکل. ایک اور ٹینجنٹ ہے, آپ نے اسٹارٹ میں مینشن کیا کہ آپ ہسٹری اور سائی فائی سے متاثر ہو کے یہاں آئے تھے, اسٹار ٹریک سے متاثر ہیں کہ وہ بھی بڑی ایک سوشلسٹ قسم کی سوسائٹی ہوتی ہے. سر نہیں, اسٹار ٹریک اتنی سوشلسٹ نہیں ہے, لیکن مجھے بچپن سے سمجھ آ گئی تھی کہ اسپیس کالونائزیشن ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی نہیں کر سکتی. تو یہ لیکن اب یہاں میں آپ کی بات کاٹوں گا کہ کیپٹلسٹک سوسائٹیاں سب سے زیادہ اٹیمپٹس کر رہی ہیں, کرتی ہے, یعنی اسپیس ایکس ہوگی, بلو ہورائزن ہو گیا, وہ ورجن ہو گیا. لیکن یہاں میں مینشن کروں گا گرفٹ ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, میں تو یہ کہہ چکا ہوں, مجھے بڑی گالیاں پڑتی ہیں اس کے لیے کہ ایلون مسک بھی اور ورجن بھی اور بیزوس بھی گرفٹرز ہیں. سکسیسفل گرفٹ ہے کہ امیر ترین بندے بن گئے ہیں, خواب دکھا کے, اور وہ جو بیچ رہے ہیں وہ ایکچولی وہ لو ارتھ آربٹ وہ مانیٹرنگ سیٹلائٹس بیچ رہے ہیں اور وہ سرویلنس اسٹیٹ بیچ رہے ہیں ایکچولی. اب ٹھیکے ان کو مل گئے ناسا کے, چاند پہ لے کے گیا ناسا, مارس پہ لے کے جانے کی ناسا کا لگتا ہے. ہاں بس کھائی کمائی یہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو گاڑی ہے ٹیسلا والی وہ اکنامکلی وہ انوائرمنٹ کے لیے اچھی ہے, لیکن کاربن کریڈٹ لے کے ٹریڈ کر دیتے ہیں وہ فورڈ اور. سر وہ تو وہ آپ اس کا بتا رہے ہیں نا, اس کے اندر پھر الیکٹرک کار کے اپنے مسئلے. میں ایگری کرتا نہیں ہے, الیکٹرک کار ایز اے وہیکل کانسیپٹ بہت اسٹوپڈ ہے. انسانوں نے یہ بڑا کام کیا ہے, ہمیں ٹرینز انوینٹ کر لی ہیں, ٹرینز کے بعد از نتھنگ دیٹس بیٹر دین ٹرینز. نتھنگ کین بیٹ ٹرینز. اور ہماری جیسے سوسائٹیز کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں میں لیفٹ میں کیوں آیا تھا. آئی سو ارلی ایج کے اندر کہ پاکستان کے پاس کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جو باقی سوسائٹیز کے پاس نہیں ہے. ٹرین مثلاً نمبر 1, ہماری پاپولیشن سینٹر بہت کلسٹرڈ ہے, ہمارے پاس لوگ اتنے ڈسپرسڈ وغیرہ نہیں ہیں, پلس نمبرز بہت زیادہ ہیں. جب آپ نمبرس کی گیم پہ آتے ہیں, وین یو ہیو 2/3 امریکن پاپولیشن لیونگ ان دس ٹائنی اسپیس, اور آپ ان کو امپاور کرتے ہیں, تو آپ دیکھیے گا ڈیولپمنٹ کتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ اب چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہسٹری ہے اس کو آپ کمپیریبل بات کر سکیں گے اگر آپ سکسیزفلی اس کو امپلیمنٹ کر لیں ادھر پاکستان کے اندر. یار آپ نے دل جیت لیا, میں تو مطلب جواد احمد کی پارٹی جوائن کرنی پڑے گی. کریں سر, یہ سب کو کرنی پڑے گی. لیکن سوشل کنزرویٹوز کی کوئی جگہ نہیں ہے لبرل پالیٹکس کے اندر. دیکھیں ہے سر, نہیں ہے, آپ کو ماننا پڑے گا, اسپیس کوئی نہیں بنائی. جب تک ہمارے لیے آٹومیٹک اسپیس کیپٹلزم ہوتی ہے یا فری مارکیٹ. یہ جب تک آپ بلیو کرتے ہیں کہ ہم لوگ پوسٹ سرپلس میں رہ رہے ہیں, جی ہم لوگ ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جہاں مسئلہ پروڈکشن کا نہیں ہے, مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا. تب یہ جب ایکسیپٹیڈ ریالٹی ہے, جب کیپٹلسٹ بول رہے ہیں یونیورسل بیسک انکم کی, کیوں بولتے ہیں؟ ان کی نیڈ ہے نا, مال کون خریدے گا, لوگوں سے پیسے نہیں ہوں گے. جی اس لیے میں نے اشارہ بھی کیا تھا کنزمپشن کی کریڈٹ لائنز ملتی تاکہ ہم موبائل خرید لیں. وہی نا. اب آپ کو پتہ ہے آربٹس جو ہیں, میں الفلا کی بات کرتا ہوں, میں ان کا کریڈٹ کارڈ یوزر ہوں. 1 آربٹ از اکول ٹو 1 PKR. اب مجھے یعنی جب میں ٹرانزیکشن کرتا ہوں مجھے آربٹ ملتے ہیں. اس وقت میرے پاس 25,000 آربٹس ہیں. اس وقت میں ٹیکنیکلی 25,000 روپے کی کوئی بھی چیز خرید سکتا ہوں. مطلب بینک اپنے پیسے کریٹ کر رہا ہے کہ بھائی تو کچھ کنزمپشن کر لے. بٹ یہ پیسے تو نہیں وہ کریٹ کر رہے یار. when they issued the orbit they have created the money. ڈیجیٹل کرنسی بنائی ہے. بٹ isn't it more like کہ لیٹس سے تو 500 روپے کی چیز خریدتا ہے تو 1 روپیہ وہ کک بیک دے دیتے ہیں ایز این آربٹ کہ یہ آپ رکھ لو. انٹرنل کرنسی کریٹ کی ہوئی. when they have issued me the line of credit to get, let's say میں I was at the petrol pump اور میں نے 10,000 کا پیٹرول ڈیزل لے لیا, 10,000 روپے کریٹ ہو گئے. ان کو کہاں سے پے ہوئی ہے 10,000 روپے؟ کریڈٹ کارڈ بہت خطرناک چیز ہے, اس کو نہیں سمجھے لوگ. کریڈٹ اکانومی کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اکثر, لیکن اس پہ لمبی ویڈیو بنانی پڑے گی آپ کو, کیونکہ اسپیشلی کیپٹلزم کا جو ہم مردہ گھسیٹ رہے ہیں نا, اس کا کیپٹلزم کو فائدہ یہ تھا کمیونزم کے اوپر کریڈٹ اکانومی کا. They were able to outspend the communist by taking massive loans. اور انہوں نے پھر تباہ جب کر دیا ہے نا, اب وہ بھگت رہے ہیں ان کے مسئلے. جو اب جو کرائسس آیا ہے میسو کیپٹلزم کو 2008 اسپیشلی کے بعد, کیونکہ ہم نے ریئل اسٹیٹ کو بھی کر دیا ہے اسپیکولیٹ, ہر چیز کو ببل بنا کے پھاڑ دیا. پاکستان تو پھٹتا ہی نہیں ببل, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. پاکستان میں کر کے ڈیفلیٹ ہوتا ہے وہ, تو پھر وہ آپ کی اکانومی پوری ڈیفلیٹ ہو جائے گی, واپس میں ہوا ڈالتے ہیں. تو وہ ایشو کو آپ ریزالو نہیں کر سکتا کیپٹلزم. وہ انٹرنل کانٹریڈکشن اتنی بڑی ہے کہ اب کیپٹلسٹ ملٹن فریڈمن جیسے بول رہے ہیں یونیورسل بیسک انکم کی, کہ بھائی سارے لوگوں کو ایک بیسک $2,000-3,000 تنخواہ ملے گی, اس کے بعد جو مرضی کرو. اور جو زیادہ بڑی ڈیمننگ چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو پالیسیز ویسٹ نے ہمیں بولا نا نہیں کرو,
انہوں نے 4-5 سال میں ساری کی ساری وہ پالیسیز اپنے گھر میں ہمیں چلائی کہتے ہیں ہیں. آسٹیرٹی اب، لیکن وہ کر رہے ہیں اسپینڈنگ. انہوں نے جس طرح کرنسی پمپ کی ہے پرنٹ کر کے, یہ جو کووڈ تھا جی کریزی تھا, جو جوک تھا, منی پرنٹر گوز بر کی جوک تھا. تو جو انہوں نے قرضے لیے ہیں وہ اب ہم بھگت رہے ہیں, کیونکہ جب انہوں نے ریسٹرکچرنگ کرنی ہے, دے گونا تھرو اس انڈر دی بس. اور اب یہ جو سب سے ہاریفائنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کون نیا ٹرم آ رہا ہے اگلے کچھ سالوں میں زیادہ پاپولرائز ہوگا, سیکریفائس زون. سیکریفائس زون, استغفر اللہ, یعنی ہم ہاں بس تھرڈ ورلڈ کو انہوں نے ڈیفائن کر دیا سیکریفائس زون, نہیں ہمیں قربان کرنا پڑنا ہے دنیا کو آگے چلانے کے لیے. ایک اور آپ نے مزے کی بات کی, آپ نے ریل گاڑی کی بات کی تھی. ریل گاڑی کو کیوں امریکن امپائر نے کیوں یہ ہائی ویز بنائے تھے؟ جنگ کے لیے. اصل میں فورڈ موٹر کی اور فوج کی ڈیل ہی اس بنیاد پہ ہوئی تھی کیونکہ اب رشیا نے موبلائز کرنا نا یوکرین کے لیے, تو ان کو زیادہ ٹائم لگتا ہے بیکاز آف ٹرین نیٹ ورکس. بٹ امریکہ نے جب موبلائز کرنا ہوتا ہے تو ان کا تو ہائی وے نیٹ ورکس کا نظام ہے. صحیح بات کی ہے, سپلائی وہ ہوتا ہے نا چینز کو بڑا کرنے کے ٹرکس کی. مطلب میں نے کہا یار, میں نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی, پوڈ کاسٹ پہ بڑی گالیاں ملی تھی مجھے عوام سے کہ یہ کون سا ایسے کمپلیمنٹری گڈز ہیں جن کی ایک گڈ اے اور گڈ بی, لیٹ سے ڈی وی ڈی پلیئر اور ڈی وی ڈی, کہ ڈی وی ڈی پلیئر سبسڈائز کر کے گورنمنٹ دیتا ہے. مطلب سڑک کے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے, لیکن سڑک سرکار بنا کے دیتی ہے. سڑکوں پہ جتنا خرچہ ہوتا ہے نا, اس کے بجائے ہم لوگ ٹرینز لگا لیں نا, ہم لوگ پاکستان کی پروڈکٹیوٹی اوور رائڈ انکریز. آپ لیکن نون لیگ والوں کی ساری آئر آپ ارن کر رہے ہیں کہ انڈر پاس اور ہائی وے اور موٹر وے, لیکن آپ کریں کیا؟ اب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جب آپ کے پاس ایکسٹرنل سورسز آف کریڈٹ بھی ایگزسٹ نہیں کرتے کہ اب تو ہمیں نہیں ملے گا, اب اور نہیں ملیں گے. کلائمیٹ چینج نے آپ کو اس پوزیشن پہ ڈال دیا ہے کہ اگلے 10 سال کے لیے نا آپ ایکسپیکٹ کر لیں اینول فلڈ آئیں گے. اگر نہیں آیا تو خدا آپ کا شکر کریں کہ نہیں آئے گا, جس سال نہیں آیا. اس کے بعد پھر پانی شارٹ ہو جائے گا, پھر اور مسئلہ ہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویٹ بلب ٹیمپریچر, جس طرح آپ کو پتہ ہے ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر اگر انکریز ہو جائے ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد انسان کو آپریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ کنڈیشنز ہیں کلائمیٹک جس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا اگلے 10 سال کے اندر. اور یہ جو اکٹھے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں آپ کے اوپر اکنامک مسئلے, اور وہ مسئلے جو ہم نے کریٹ نہیں کیے, جنہوں نے کسی اور ملک نے انڈسٹریل ملکوں کی وجہ سے بھگتنے پڑ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے, لیکن کیونکہ ہم انڈسٹریلائز نہیں ہیں ایز اے نیشن, وی ول بی آن دا شارٹ اینڈ آف دا اسٹک. بس ایک ہی آگے بس آپشن بچتی ہے کہ انڈسٹریلائز کرو, بیک ہک کرک جو مرضی کرنا پڑے انڈسٹریلائز کرنے کے لیے, رائٹ. کیونکہ اس کے بغیر آپ 250 ملین کی جو پاپولیشن ہے اس کو پراسپیرٹی نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک. بلال بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یو ویلکم, تھینک یو فار ہیونگ می. کافی آپ نے انسائٹ دی, آئی تھنک ایک یونیک پوائنٹ آف ویو جو آپ کو لیفٹ کے بارے میں اکثر نہیں سننے کو ملتا, وہاں کی طرف سے آیا. آئی ووڈ لو کہ جواد احمد صاحب بھی کسی ٹائم چکر لگائیں اور ان سے بھی ہم فرسٹ ہینڈ تھوڑی ڈسکشن کریں. باقی انشاءاللہ آپ سے بھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو فار کمنگ. خیال رکھیں. اللہ حافظ.